अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। हमारा आज का जो सेशन है वो एजुकेशनल असेसमेंट और एवेल्यूएशन के हवाले से है, और इसमें हम इस एजुकेशनल असेसमेंट और एवेल्यूएशन की इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे और इसके चंद कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। जैसा कि आपको इस स्लाइड में इस पहली पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, जिसमें हम मेजरमेंट की बात करेंगे, असेसमेंट की बात करेंगे, एवेल्यूएशन की बात करेंगे, और इसके साथ टेस्ट क्या होता है, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन, इन तमाम का हम मुआजना करेंगे और इनको देखेंगे कि इन टर्मिनोलॉजी से क्या मुराद है। वहीं पे इस सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि जब आप इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ लोगे तो फिर जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़, जिसमें मेजरमेंट है, असेसमेंट है, एवेल्यूएशन है, इसके दरमियान में प्राइमरी डिफरेंसेस जो हैं वो वाज़ेह तौर पर बयान कर सकें, उनकी निशानदही कर सकें। इसी तरह से वो जो क्लासरूम के अंदर असेसमेंट हम कर सकते हैं, क्लासरूम सिचुएशन के अंदर हम किन किन तरह की असेसमेंट कर सकते हैं, उनकी टाइप्स को बयान कर सकेंगे, फिर असेसमेंट की ज़रूरत को समराइज कर सकेंगे। इसी तरह से इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो असेसमेंट का रोल है उसको बयान कर सकेंगे। फिर क्लासरूम असेसमेंट की चंद मेजर करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बयान कर सकेंगे, और लास्टली हम फिर कोर प्रिंसिपल्स देखेंगे जो इफ़ेक्टिव असेसमेंट के हम कर सकते हैं। सो ये एक तरह से इंट्रो लेक्चर भी है असेसमेंट के हवाले से, और अगर हम इसको बेहतर तौर पर समझ पाएंगे तो फिर हम असेसमेंट के बाकी भी तमाम तसव्वुरात को आसानी के साथ जो है वो समझ पाएंगे। और एक टीचर के लिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लासरूम के अंदर टीचर के सामने जो तीन बुनियादी सवालात होते हैं, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, और तीसरा हम हाउ टू एवेल्यूएट। एवेल्यूएट की बुनियाद पे फिर टीचर अपनी क्लासरूम को या क्लासरूम की इंस्ट्रक्शंस को या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिवली बना सकता है। जितना इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा उतनी स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो भी बेहतर होगी। और फिर जब हम किसी भी एजुकेशनल सिस्टम को देखते हैं या किसी भी सिस्टम को देखते हैं और हम उन सिस्टम की जो बेहतरी के बारे में या उस सिस्टम की हकीकत के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें, देखना चाहें, तो उसके लिए एक आसान हल जो है, एक आसान पैरामीटर जो है, एक पैमाना जो है, वो उसके असेसमेंट प्रोसीजर का है। आप किसी भी एजुकेशनल सिस्टम का असेसमेंट प्रोसीजर देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि वो सिस्टम जो है या वो एजुकेशनल सिस्टम जो है वो कितना बेहतर तौर पर क्वालिटी वाइज चल रहा है। सो ये इस चीज़ को देखें, और ये राउंट्री ने ये बात की थी कि इफ वी विश टू डिस्कवर द ट्रुथ अबाउट एन एजुकेशनल सिस्टम वी मस्ट फर्स्ट लुक टू इट्स असेसमेंट प्रोसीजर। हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सिस्टम किस तरह से है। अब जब हम असेसमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लाइक टेस्ट है, टेस्टिंग है, मेजरमेंट है, एवेल्यूएशन है और असेसमेंट है। टेस्ट, जिसके बारे में आपने बहुत दफ़ा सुना जब से क्लासरूम के हवाले से आपकी बात हुई या क्लासरूम में आपने आना शुरू किया, तो वहीं पर ही हर मंथ में या मंथ के बाद ईयर में, और 6 मंथली बाय सेम आई भी होते थे, फिर ईयरली भी होते थे। आजकल जैसे टर्म है कि क्लासरूम टेस्ट जो होते हैं वो मंथली टेस्ट भी होते हैं, और मंथली टेस्ट के बाद फिर एकेडमिक ईयर के एंड पे भी टेस्ट होते हैं। सो टेस्ट का टर्म जो है वो डे 1 से आपके साथ है और आप इससे आगाह भी हो। बट टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्ट इज एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है या सिस्टमेटिक प्रोसीजर का नाम है कि जिसके ज़रिए से हम किसी भी बिहेवियर के बारे में, किसी भी तालिब इल्म के किरदार के बारे में हम कोई डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। किसी भी तालिब इल्म के किसी भी सैंपल ऑफ बिहेवियर के बारे में कोई डाटा कलेक्ट होता है, और वो डाटा मेजरमेंट की सूरत में होता है। सो टेस्ट की जब हम बात करते हैं, लाइक अगर हम बच्चों की प्रोग्रेस को मेजर करना है, अगर हमने बच्चों की प्रोग्रेस को देखना है, तो उसके लिए फिर हम, और प्रोग्रेस जो है वो एक सैंपल ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट है। सो प्रोग्रेस और अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट जब हमने देखनी है तो उसके लिए फिर हम जो टेस्ट यूज करेंगे वो अचीवमेंट टेस्ट होगा। सो अचीवमेंट टेस्ट के जरिए से हम बच्चों की
जो प्रोग्रेस वाला सैंपल ऑफ बिहेवियर है वो हम मेजर करेंगे। इसी तरह से अगर हमने किसी सब्जेक्ट के अंदर बच्चों के रुझान को देखना है कि वो कितने उस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं और कितना उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी लेवल हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमें एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो यूज करना है और वो देना है। अगर हमने बच्चों की पर्सनैलिटी को मेजर करना है तो उसके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। सो पर्सनैलिटी को अगर हम सैंपल ऑफ बिहेवियर या पर्सनैलिटी ट्रेट्स को अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। सो टेस्ट में जो मैंने आपके सामने बयान किया, और इसी तरह से अगर आपने इंटेलिजेंस को मेजर करना है सो उसके लिए जो टेस्ट होगा वो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। सो टेस्ट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है कि जिसके जरिए से हम किसी भी सैंपल ऑफ बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं। टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग जो है ये एक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? कि जिसके जरिए से हम एवेल्यूएशन पर्पस के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम इकट्ठा करते हैं। सो ये एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ए टेस्ट, प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ए टेस्ट, कि जिसके जरिए से फिर हम एवेल्यूएशन पर्पस के लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम इकट्ठी करते हैं। इसको हम टेस्टिंग कहते हैं। सो टेस्ट है और उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने का एक खास प्रोसीजर है, उसको हम टेस्टिंग कहते हैं। अगर अचीवमेंट टेस्ट है उसका प्रोसीजर कुछ और है। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो उसको एडमिनिस्टर करने का प्रोसीजर कुछ और होगा। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है तो उसको एडमिनिस्टर करने का प्रोसीजर और होगा। सो जिस तरह का टेस्ट होगा उस टेस्ट को फिर एडमिनिस्टर करने का प्रोसीजर डिफरेंट हो जाएगा, उस प्रोसीजर को हम टेस्टिंग कहेंगे। फिर तीसरी टर्म जो है, अब टेस्ट हो गया, टेस्ट इंस्ट्रूमेंट आपके पास आ गया, आपने खास प्रोसीजर यूज करते हुए उसको एडमिनिस्टर कर लिया, तो फिर क्या आ जाएगी? एडमिनिस्टर करने के बाद जो आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे उसको मेजरमेंट के अंदाज में बयान करोगे। सो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके जरिए से आप न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो आप हासिल करते हो। किसी भी डेटे की न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन या न्यूमेरिकल जो सिंबल्स हैं वो आप इकट्ठा करते हो। वो न्यूमेरिकल सिंबल्स जो हैं वो किसी भी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक के बारे में, किसी भी तालिब इल्म के या इंडिविजुअल के पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं कि जो वो पोजेस कर रहा होता है। जैसे मैंने अचीवमेंट टेस्ट है तो अचीवमेंट टेस्ट मैंने एडमिनिस्टर किया और एडमिनिस्टर करने के बाद मैंने कहा कि जो स्टूडेंट ए obtained 70 marks. Now the 70 is the measurement, that is the numerical description. 70 is the numerical description of the degree to which an individual possesses a particular characteristics in that subject. So ये numerical डाटा की सूरत में आ जाएगी। और जब मेजरमेंट हो जाती है तो फिर एवेल्यूएशन की बात भी होती है, लेकिन एवेल्यूएशन से पहले अभी हम असेसमेंट को देख रहे हैं कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ongoing process and a kind of measurement which encompasses a wider domain than a test and is carried out in direct and indirect way. मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो मेजरमेंट का तल्लक जो है वो क्वांटिफाइंग के साथ है, क्वांटिफाइंग द डाटा इन ए न्यूमेरिकल सिंबल्स और न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके अंदर भी हमारे पास मेजरमेंट ही आती है, लेकिन ये मेजरमेंट जो है ये इनकम्पासेस ए वाइडर डोमेन देन ए टेस्ट। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उस न्यूमेरिकल डाटा की हद तक नहीं रहते, बल्कि इसकी डोमेन, इसका मैदान थोड़ा सा वसी हो जाता है। और ये हम असेसमेंट जो है ये डायरेक्ट अंदाज से भी करते हैं और इनडायरेक्ट अंदाज से भी, दोनों सूरतों में हमारे पास असेसमेंट का डाटा आ जाता है। इसके ऊपर फर्दर हम बाद में भी बात करेंगे। एंड द लास्ट वन इज एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन क्या है? एवेल्यूएशन सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, फिर एनालाइज करने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। और इंटरप्रेट करने का बुनियादी मकसद क्या है? ये देखना है कि क्या जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे वो तालिब इल्म ने हासिल कर लिए,
या जो भी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या तालिब इल्म उनको अचीव कर चुका। सो ये प्रोसेस है, प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम डाटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेटिंग मीन गिविंग द मीनिंग ऑफ दैट डाटा। जब उस डाटा को कोई खास मीनिंग दी जाती है तो वो मीनिंग से वो डाटा क्लैरिफाई हो जाता है कि जो हम मकसद चाह रहे थे वो हमारा मकसद हासिल हुआ कि नहीं। राल्फ टेलर ने इसी तरह से वैल्यूएशन के हवाले से बात की कि ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए से डिटरमिन करते हैं टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रियलाइज्ड। जो मकासद थे वो किस हद तक हमारे हासिल हुए। सो ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो वैल्यूएशन की बुनियाद पे फिर हम कुछ डिसीजंस लेते हैं। दोज डिसीजंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डिसीजंस की बुनियाद पे ये हम फैसला करते हैं कि आइदर टू कंटिन्यू और टू डिसकंटिन्यू दैट प्रोग्राम। क्योंकि एवेल्यूएशन जो है ये कहीं ना कहीं जाके ये आउटकम की सूरत में, एंड रिजल्ट की सूरत में हमारे सामने जो है वो प्रोडक्ट की सूरत में चीज को लेकर आती है। जब हम एवेल्यूएशन की बात करेंगे और इसके ऊपर भी फर्दर अभी बाद में हम देखते भी हैं। सो मेजरमेंट को जब हम देखते हैं, डिफाइन तो हमने पहले किया। सो मेजरमेंट क्या है? ये प्रोसेस है। प्रोसेस किस किस्म का प्रोसेस कि जहां पर हम किसी भी फर्द की, तालिब इल्म की या इंडिविजुअल की अचीवमेंट को, पर्सनैलिटी को, एटीट्यूड को, हैबिट्स को या स्किल्स को हम क्वांटिफाई करते हैं। हम उसको न्यूमेरिकल अंदाज में बयान करते हैं, मकदारी लिहाज से उनको बयान किया जाता है। सो किसी भी चीज को मकदारी लिहाज से बयान करना मेजरमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं 5 मीटर, तो 5 मीटर जो है ये मकदारी लिहाज से आपने बयान किया। 5 मीटर हो गया, 2 फुट हो गया, 3 लीटर हो गया। इसी तरह से 70 मार्क्स हो गए, 70 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं। सो जब हम कोई भी चीज जो है उसको हम न्यूमेरिकली मकदारी लिहाज से क्वांटिफाई करते हुए क्वांटिटेटिव अंदाज में बयान करते हैं तो उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। सो क्वांटिफिकेशन अप्रेजल ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। कोई भी फिनोमिना जो आपके सामने वकूअ पज़ीर हो रहा हो और उस फिनोमिना को, जो ऑब्जर्वेबल फिनोमिना ऑफ कोर्स होगा, तो उसी को ही हम क्वांटिफाई भी करेंगे। अगर फिनोमिना जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा तो उसको फिर हम क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते। सो मेजरमेंट का तल्लुक जो है वो क्वांटिफिकेशन के साथ है। फिर ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर हम किसी भी डायमेंशन ऑफ फिनोमिना को सिंबल्स अलॉट करते हैं, साइनिक सिंबल्स। सो सिंबल्स भी अगेन क्वांटिफाइंग के अंदाज में होंगे। दैट इज द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द फिजिकल वर्ल्ड बाय एन ऑब्जर्वर। और जब भी फिजिकल वर्ल्ड जो है एनीथिंग, एनी ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन फिजिकल वर्ल्ड, किसी भी चीज के ऊपर होगा जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होगी, तो फिर उसको भी बयान करते वक्त आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा या क्वांटिफाई हम करते हैं। सो ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन किसी भी एट्रीब्यूट के बारे में या करेक्टरिस्टिक्स के बारे में चीज़ों के डिटरमिन करते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये डिटरमिन और डिफ्रेंशिएट होता है न्यूमेरिकली, नंबर्स के हवाले से और क्वांटिफिकेशन के हवाले से। So process by which information about the attributes or characteristics of things are determined and differentiated on the basis of numerical values, on the basis of measurement, on the basis of quantification, on the basis of quantifying. So ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मेजरमेंट के अंदर हम बात करते हैं। तो फिर एवेल्यूशन क्या है? एवेल्यूशन को पहले हम देख लेते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। सो सिंपल आंसर अगर हम डिक्शनरी डेफिनेशन के हवाले से देखें एवेल्यूशन को, तो फिर हमें मिलेगा ये ई वैल्यूअर से। ई वैल्यूअर टू एस्टेब्लिश द वर्थ और वैल्यू ऑफ। ई वैल्यूअर को जब हम देखते हैं
کہ جس کے اندر ہم کسی بھی چیز کی ورتھ یا ویلیو کو اسٹیبلش کرتے ہیں. تو جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اسیسمنٹ ہوتی ہی ویلیو اور ورتھ کے اوپر ہے. دیٹ از آلویز بیسڈ آن ویلیو ججمنٹ. سو ویلیویشن جو ہے اس کو ڈسکرائب جب ہم کرتے ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں, تو یہ سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہے. سسٹمیٹک انویسٹیگیشن آف میرٹ, ورتھ اور سگنیفیکینس آف اینی آبجیکٹ. کسی بھی چیز کی ورتھ, میرٹ اور سگنیفیکینس کو جب بیان کیا گیا اور سسٹمیٹکلی انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے جب ہم بیان کریں تو اس کو ہم ویلیویشن کہیں گے. اور یہ ہمیشہ کوالیٹیٹیو آسپیکٹ ہوتا ہے. جس طرح سے میئرمنٹ کوانٹیٹیو آسپیکٹ تھا, یہ کوالیٹیٹیو آسپیکٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ہم آؤٹ کم آف لرننگ جو ہے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں کوالیٹیٹیولی. ٹھیک ہے, کوالیٹیٹیولی کیسے ہوگا؟ جیسے میں نے 70 مارکس کہے تو ہم کہیں کہ مسٹر اے کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی ہے. سو یہ بہت اچھی جو ہے یہ کوالیٹیٹیو آسپیکٹ میں ہم نے اس چیز کو بیان جو ہے وہ کیا. سو qualitative aspect of determining the outcome of learning جب ہوگی تو وہ ایویلیویشن کہلائے گی. اسی طرح سے یہ ایویلیویشن کا پروسیس جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے کہ جس میں ہم کسی بھی ایٹریبیوٹ یا ٹریٹ کو ہم رینک کرتے ہیں, یا اس ایٹریبیوٹ یا ٹریٹ کی بنیاد پہ ہم اس فرد کو رینک کرتے ہیں. سو کسی بھی انڈیویجول کو, کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس کے ایٹریبیوٹ اور ٹریٹ کی بنیاد پہ جو رینک کیا جاتا ہے یہ ایویلیویشن کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح سے جو لرننگ ہے, لرننگ کو اسیس کرنے کے لیے, لرننگ کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اپریزنگ دی ایکسٹینٹ آف لرننگ جو ہے اس کے لیے ہم ایویلیویشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. کسی بھی ایجوکیشنل ایکسپیرینس کی افیکٹونیس کو جج کرنے کے لیے ایویلیویشن جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. سو ایجوکیشنل ایکسپیرینسز کی افیکٹونیس تو لازمی دیکھنی ہوتی ہے, اور ٹیچر بھی دیکھتا ہے, ایڈمنسٹریشن بھی دیکھتی ہیں, پیرنٹس بھی دیکھتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیٹ از بیسڈ آن ایویلیویشن. پھر کسی بھی بیہیویئر کو جو چینج ہو رہا ہو اس کو انٹرپریٹ اور اینالائز جو کیا جاتا ہے وہ ایویلیویشن کے ذریعے سے پاسبل ہے. So interpreting and analyzing changes in behavior is based on evaluation. پھر describing accurately quantity and quality of things. چیزوں کی کوالٹی اور کوانٹٹی, اور جب ہم ایویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوانٹیفائنگ بھی آنسر موجود ہے, اس میں کوانٹٹی بھی موجود ہے. سو کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں مل کے پھر ایویلیویشن بناتے ہیں. اس کے اوپر فردر بات کریں گے جب ہم اس کانسیپٹ کو کلیئر بھی کریں گے. اسی طرح سے summing up results of measurement or test giving meaning based on value judgment تو ایویلیویشن ہوگی. پھر ایویلیویشن جو ہے وہ سسٹمیٹک پروسیس ہے, سسٹمیٹک پروسیس آف ڈیٹرمننگ دی ایکسٹینٹ ٹو وچ انسٹرکشن آبجیکٹیوز آر اچیوڈ. جب ہم بات کریں گے ایویلیویشن کا تو ایویلیویشن جو ہے یہ سسٹمیٹک پروسیس ہے, ایسا سسٹمیٹک پروسیس کہ جس کے ذریعے سے ہم انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک ہمارے اچیو ہوئے ہیں. اور پھر considering evidence in the light of value standard and in terms of particular situations and goals which the group of individuals are striving to attain. So جب ہم ایویلیویشن کی بات کریں گے تو ایویلیویشن کے اندر کسی بھی گروپ کے یا انڈیویجول کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا گولز ہیں وہ پرٹیکولر جو سچویشن اور گولز ہیں وہ کس حد تک ویلیو سٹینڈرڈ کے تحت اچیو ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, ان تمام کے متعلق جو ہے وہ ایویلیویشن ہمیں کلیئر بتائے گی. سو میں نے ابھی آپ کے سامنے ٹیسٹ, ٹیسٹنگ, میجرمنٹ, ایویلیویشن اور اسیسمنٹ کو بیان کیا مختصراً. اسی چیز کو اگر ہم یہاں دوبارہ دیکھیں ایک طرح سے ایک سلائیڈ کے اندر, ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ جو ہے یہ میجرنگ انسٹرومنٹ ہے. ٹیسٹ جو ہے یہ ٹول ہے. کیسا ٹول؟ یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کرتے ہیں. کیسے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں؟ بیکاز اٹ از اے میجرمنٹ انسٹرومنٹ, اور میجرمنٹ انسٹرومنٹ جو ہے یہ ہمیں اسپیسیفک سیمپل آف بیہیویئر کے اوپر
कोई ना कोई डेटा जो है या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में मदद देता है। ये डिज़ाइन ही इस मकसद के लिए किया जाता है, स्पेसिफिक सैंपल ऑफ बिहेवियर जो है उसको एलिसिट किया जा सके और उसको हासिल किया जा सके। फिर मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट क्वांटिफिकेशन के साथ है। क्वांटिफिकेशन के आप नंबर जो है वो साइन करते हो, साइनिंग सिंबल्स आर नंबर्स टू सम सैंपल ऑफ बिहेवियर, वो मेजरमेंट हो जाएगी। किसको लाइक करेक्टरिस्टिक्स हैं, एबिलिटीज हैं, ट्रेड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, कंस्ट्रक्ट्स हैं, तमाम को जब आप क्वांटिफिकेशन करते हो, इनको कोई नंबर असाइन करते हो तो उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। इसी तरह से रूल्स एंड प्रोसीजर्स मस्ट बी रेप्लिकेबल इन मेजरमेंट। फिर असेसमेंट क्या है उसके ऊपर भी हम देखेंगे, बट उससे पहले एवेल्यूएशन को हम देखते हैं। एवेल्यूएशन क्या है? ये सिस्टमेटिक होता है, ये सिस्टमेटिक होती है, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर होता है, मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट होती है। सो जब भी हम एवेल्यूएशन की बात करेंगे तो एवेल्यूएशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। अगर हम एक डेफिनेशन करें एवेल्यूएशन की तो इन तीनों पॉइंट्स को हम इकट्ठा मर्ज करते हैं तो वैल्यूएशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, तो वो वैल्यूएशन हो जाएगी। सो जब हम मेजरमेंट को देखते हैं तो मेजरमेंट के अंदर दो तरह से चीजें इन्वॉल्व हैं या दो चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे मेजरमेंट होती है। टेस्टिंग है प्लस क्वांटिटेटिव डाटा है। वहीं पे जब हम वैल्यूएशन को देखते हैं तो इसके अंदर चार चीजें हैं। टेस्टिंग है प्लस क्वांटिटेटिव डाटा है जो मेजरमेंट वाला ही है, बट उसके साथ क्वालिटेटिव डाटा भी आ जाएगा और उसके साथ जजमेंट भी हो जाएगी। जब ये चारों चीज़ों का मजमुआ हो जाएगा तो इसको हम एवेल्यूएशन कहते हैं। ये बेंचमैन ने ये मेजरमेंट और एवेल्यूएशन को डिफरेंशिएट किया कि मेजरमेंट जो है ये टेस्टिंग प्लस क्वांटिटेटिव डाटा है, जबकि एवेल्यूएशन टेस्टिंग प्लस क्वांटिटेटिव डाटा प्लस क्वालिटेटिव डाटा प्लस जजमेंट या वैल्यू जजमेंट है। और इन तमाम की बुनियाद पे जब हम टेस्टिंग और क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं, दैट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। ये टेस्टिंग प्लस क्वांटिटेटिव डाटा जो है ये गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि एक सिस्टमैटिक अंदाज में है, और क्वालिटेटिव डाटा प्लस जजमेंट क्या है? दैट इज फॉर मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। तो फिर हम इसको एवेल्यूएशन जो है कहेंगे। और जब असेसमेंट की बात होती है, असेसमेंट का वर्ड अगर हम देखें तो असेस का वर्ड जो है ये लैटिन ज़बान से निकला हुआ है। असेसमेंट का वर्ड जो है लैटिन ज़बान से, और लैटिन ज़बान में जो लैटिन वर्ब है एसिडेर उससे निकला, जिसका मतलब है टू सिट विद। अब सिट विद का जब हम देखते हैं सो ये ऐसी है, ऐसी चीज है या ऐसी बात है, ऐसा कॉन्सेप्ट है असेसमेंट का कि जिसके अंदर समझा जाता है कि टीचर इज टू सिट विद द लर्नर। जब भी असेसमेंट होती है तो असेसमेंट में टीचर जो है वो लर्नर के साथ बैठता है, उसके साथ होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर जो है वो विद और फॉर द स्टूडेंट है। या असेसमेंट जब भी हो रही होगी तो हम तालिब इल्म के साथ या फॉर द स्टूडेंट कर रहे होंगे, ना टू द स्टूडेंट हो रही होगी। और जब हम विद की बात करेंगे तो इसका मतलब है स्टूडेंट के साथ टीचर जो है वो त्वातर के साथ अटैच है, और मुसलसल अटैच रहने की बुनियाद पे फिर वो किसी नतीजे पर पहुंचता है। सो जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो ये लैटिन वर्ब एसिडेर से निकला हुआ है, जिसका मतलब ही टू सिट विद है। तालिब इल्म के साथ टीचर जो है वो बैठेगा और बैठने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेगा। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करें, आसान जुबान में देखना चाहें तो असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं? जब हम कंपैरिजन करें ऑफ टू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू असेसमेंट। कैसे होगी? लाइक मेजरमेंट 1 है, सो मेजरमेंट 1 आपने की जिसमें प्री टेस्ट हो सकता है, प्रोग्राम ए है, टाइम ए है, क्राइटेरियन है, एटसेट्रा,
لائک میجرمنٹ 1 جو آپ نے ٹائم اے پہ کچھ کی، اور پھر آپ نے میجرمنٹ 2 کی جو یہاں پری ٹیسٹ تھا تو میجرمنٹ 2 میں پوسٹ ٹیسٹ ہو گیا، پروگرام اے ہے تو پروگرام بی ہو گیا، ٹائم اے ہے تو ٹائم بی ہو گیا. اب دوسری میجرمنٹ آپ کے پاس آ گئی. یو کین سے میجرمنٹ 1 اور میجرمنٹ 2 دو میجرمنٹس کے درمیان میں جب ہم کوئی فرق نکالیں یا دو میجرمنٹ کو جب ہم کمپیئر کریں تو وہ اسیسمنٹ کے برابر ہوتی ہے. دو میجرمنٹس کو جب ہم کمپیئر کریں، ہم کہتے ہیں کہ آج کسی طالب علم آج اسکول آیا، آپ نے کچھ نہ کچھ چیزیں اس کی میجرمنٹ کی، اور پھر آپ نے دوبارہ سے اس کی میجرمنٹ کی کچھ ٹائم کے بعد. تو پھر جب دونوں کے درمیان میں جو فرق آپ کو نظر آیا تو وہ اسیسمنٹ کہلائے گا. ایک طالب علم نے ٹیسٹ دیا اور اس نے کچھ مارکس حاصل کیے، کچھ عرصے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو ٹیسٹ دیا، اس نے پھر سے کچھ مارکس حاصل کیے، تو دونوں ان میجرمنٹ کے درمیان میں جو فرق آئے گا اس کی بنیاد پہ آپ کہو گے کہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کس طرح کی ہے اس ٹیسٹ کے اوپر. سو میجرمنٹ 1 اور میجرمنٹ 2 کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اس کمپیریزن کی بنیاد پہ جو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے اس کو ہم اسیسمنٹ کہتے ہیں. سو ٹو سیٹس آف انفارمیشن جو ہے ان کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو دیٹ از اکول ٹو اسیسمنٹ. ایک رزلٹ دوسرا رزلٹ. ایک دن طالب علم اسکول آتا ہے اور اس کی یونیفارم کی کیا کنڈیشن ہے، دوسرے دن اسکول آتا ہے تو اس کی یونیفارم کی کیا کنڈیشن ہے، تیسرے دن یونیفارم آتا ہے تو اس کی کون سی کنڈیشن ہے، چوتھے اسکول آتا ہے تو اس کی یونیفارم کی کیا کنڈیشن ہے. سو یہ روزانہ کی بنیاد پہ جب آپ اس کو دیکھ رہے ہو اور دیکھنے کے بعد پھر دیٹ از دا میجرمنٹ 1 اینڈ میجرمنٹ 2. آپ نے جب اس کو آبزرو کیا اور آبزرو کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ آ گیا اس ڈیٹا کی بنیاد پہ، اور پھر دوسرے دن کچھ آپ نے آبزرو کیا اس ڈیٹا کی بنیاد پہ. سو آن ڈیلی بیسس جو آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے اس ڈیٹا کی بنیاد پہ جب ہم ان دونوں ڈیٹا کو کمپیئر کرتے ہیں تو کمپیئر کرنے کے بعد جو ہمارے پاس رزلٹ آتے ہیں وہ اسیسمنٹ کی صورت میں ہمارے پاس آتے ہیں. سو وہیں پہ جہاں ہم نے اسیسمنٹ کو دیکھا، ایویلیویشن کیسے آ جاتی ہے. ایویلیویشن میں بھی کمپیریزن آف ٹو سیٹس آف انفارمیشن ہی ہوتی ہے، بٹ ان ٹو سیٹس آف انفارمیشن کو جو اسیسمنٹ ہے اس کو پھر ہم پلیسمنٹ آف ویلیو کے اندر رکھتے ہیں. سو پلیسمنٹ آف ویلیو جب آپ کے پاس آ جائے گی تو پھر ایکول ٹو ویلیویشن ہو جائے گا. مین آپ کے پاس ایک ڈیٹا آیا، آپ کے پاس دوسرا ڈیٹا آیا، ایک ڈیٹا اور دوسرے ڈیٹا کے بعد آپ کے پاس پلیسمنٹ آف ویلیو بھی ہے. لائک 100 ہے تو 100 میں سے 80 ہیں یا 90 ہیں. اب یہ 100 میں سے 80 اور 90 ان تمام کی جو ویلیو ہوگی وہ ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم کوئی چیز بیان کریں گے تو وہ ایویلیویشن ہو جائے گی. اسیسمنٹ کے اندر ویلیو ججمنٹ نہیں ہوتی. اسیسمنٹ جو ہے وہ سمپل آپ اس چیز کو بیان کرتے ہو، دونوں انفارمیشنز کو لیتے ہوئے، دونوں انفارمیشن کو کمپیئر کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہو. جبکہ ایویلیویشن کے اندر دونوں انفارمیشن جو ہے ان کو آپ کمپیئر بھی کرتے ہو اور آفٹر کمپیئرنگ دوز ٹو انفارمیشنز پھر آپ اس کی ویلیو ججمنٹ بھی دیکھتے ہو. تو ویلیو ججمنٹ کی بنیاد پہ پھر ایویلیویشن جو ہے وہ ہوتی ہے. اور ان دونوں میں اگر بڑا فرق میں آپ کے سامنے بیان کو، جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اسیسمنٹ میں کبھی بھی فیل اور پاس نہیں ہوا. اسیسمنٹ کے لیولز ہوتے ہیں، لائک ہم کہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اس کے بعد ایکسیلنٹ ہے، اس کے بعد ویری گڈ ہے، پھر گڈ ہے، گڈ کے بعد جو ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے، سیٹسفیکٹری کے بعد پور ہے. سو اسیسمنٹ میں نے آپ کے سامنے لیولز بیان کیے، اور یہ لیولز جو ہیں یہ ہم کیسے آؤٹ اسٹینڈنگ کہا، ہمارے پاس انفارمیشن 1 آئی اور انفارمیشن 1 کے بعد انفارمیشن 2 آئی، ہم نے دونوں انفارمیشنز کو کمپیئر کیا اور کمپیئر کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ آج کی اس کی کارکردگی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. آج یہ جو ہے پہلے کی نسبت جو ہے وہ بہت بہتر آج اس نے اپنے بیہیویئر کو شو کیا.
اب یہ پہلے کی نسبت یہ اسائنمنٹ نمبر 1 یا میجرمنٹ نمبر 1 اور میجرمنٹ نمبر 2 ہے. وہیں پہ جب ہم ایویلیوشن کے اندر آ جاتے ہیں تو یہاں پر گریڈز ہیں, یہاں پر اے بی سی ڈی ای ایف گریڈ ہیں اور فیل پاس کا تصور ہے. اب یہ اے بی سی ڈی کیسے آ گئے؟ اے بی سی ڈی کسی نہ کسی ویلیو کے اوپر بیس کرتے ہیں. وہ اگر 80 ہے تو اس کی ویلیو کیا بنتی ہے, اس ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم اس کو اے گریڈ کرتے ہیں. سو ویلیویشن کے اندر جو ہے وہ گریڈنگ آ جاتی ہے, جبکہ اسیسمنٹ کے اندر جو تھی وہ لیولز تھے. پھر اسیسمنٹ میں تمام کے تمام پاس ہوتے ہیں, جبکہ ایویلیوشن کے اندر فیل اور پاس کا تصور جو ہے وہ آ جاتا ہے. جو اے بی سی ڈی ای پہ رہے گا وہ پاس ہے اور ایف والا فیل پہ چلا جائے گا. سو یہ دونوں کے درمیان میں جب ہم فرق کی بات کرتے ہیں, اور اسی طرح سے جب ہم کچھ ورڈز دیکھتے ہیں کہ جو ویلیویشن اور اسیسمنٹ کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں. اسیسمنٹ کے اندر ہم مور اور لیس کا ورڈ یوز کرتے ہیں, مور اور لیس کا. وہیں پہ ورڈز جو ہیں وہ ایویلیوشن کے اندر جب ہم یوز کریں گے تو وہ بیٹر اور ورس ہو جائیں گے. سو بیٹر پرفارمنس ہے یا ورس پرفارمنس ہے, جب یہ ورڈ استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ ایویلیوشن بیان کر رہے ہو. اور اگر آپ نے مور مارکس ہیں یا لیس مارکس ہیں تو یہ اسیسمنٹ ہے. پھر گریٹر اور لیسر, اسی طرح سے اسٹرانگر اور ویکر. پھر لارج اور اسمالر اسیسمنٹ کے اندر ہیں, جبکہ امپرووڈ جو ہیں یہ ایویلیوشن کے اندر ہیں. ہائر اور لوور جو ہے, ہائر اگر پرفارمنس ہے تو یہ اسیسمنٹ ہے, جبکہ سگنیفیکنٹ پرفارمنس ہے تو یہ ایویلیوشن ہے. فاردر ہے یا کلوزر ہے تو اسیسمنٹ ہے, اور انہانسڈ ہے تو ایویلیوشن ہے. اسی طرح سے لاؤڈر اور سافٹر جو ہے یہ اسیسمنٹ ہے. انریچڈ جو ہے یہ ایویلیوشن ہے. انکریز اور ریڈیوس جو ہے وہ اسیسمنٹ ہے. سو یہ ہمارے پاس چند جو وربز ہیں یا چند ورڈز جو ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں, تو ان کا یوز ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم نے اسیسمنٹ کی ہے یا ایویلیوشن کی ہے. تو یہ دونوں کے درمیان میں فرق جو جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اسیسمنٹ یا ایویلیوشن کر رہے ہوتے ہیں, اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو اسیسمنٹ کا ورڈ ہے یا ایویلیوشن کا, یہ اکثر ہماری بکس کے اندر انٹرچینجبلی بھی یوز ہوتا ہوا ہمیں ملتا ہے. ایک ہی جگہ پہ ہم اس کو ایویلیوشن کہہ رہے ہوتے ہیں, جبکہ دوسری جگہ پر وہ اسیسمنٹ کی صورت میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. بٹ دیر از اے ڈفرینس بٹوین دیز ٹو, جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان بھی کیا ہے. اب تین میجر ایسپیکٹس کون سے ہیں جب ہم ایویلیوشن یا اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ لرنر ہے, دوسرے جو ہیں وہ اسپانسر یا کمیونٹی یا ایجنسی ہے, تیسرے جو ہیں وہ انسٹرکٹرز ہیں یا ڈیولپرز ہیں. سو ہم اسیسمنٹ یا ایویلیوشن کے ذریعے سے لرنر کو انفارم کرتے ہیں, اسی طرح سے ہم ایجنسی, اسپانسر اور کمیونٹی کو انفارم کرتے ہیں, لائک پیرنٹس کو ہم انفارم کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ہم انسٹرکٹر کو یا ڈیولپر کو انفارم کرتے ہیں. ٹیچر جو ہے اس کو انفارم کیا جاتا ہے, انسٹرکٹرز کو انفارم کیا جاتا ہے, اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو انسٹرکشنل میتھڈ ہے وہ کیسا ہے, اس کے بچوں کی لرننگ کس طرح سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. سو یہ ٹیچر کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جب ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور اسیسمنٹ جو ہے وہ پھر انفارم دی انسٹرکٹر آلسو. سو تین میجر اسپیکٹ ہیں ایویلیوشن اسیسمنٹ کے, لرنر ہے, کمیونٹی ہے یا اسپانسر ہے, اور انسٹرکٹر ہے. اسی طرح سے جب ہم اس کو ایجوکیشن پروگرام کے اندر استعمال کرتے ہیں ایویلیوشن کے لیے ٹیسٹ کو, تو پھر اس سے انڈیویجولز جو ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے, لائک اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرز کو, ایڈمنسٹریٹرز کو. وہ ٹیسٹ کو یوز کرتے ہیں یا ایویلیوشن کو استعمال کرتے ہیں. وہیں پہ پروگرام کے لیے بھی یہ ایویلیوشن اور اسیسمنٹ استعمال کی جاتی ہے. پروگرام کے لیے کیونکہ پروگرام کی افیکٹونیس دیکھنا ہوتی ہے, پروگرام کے بعد کو
دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اپروپریٹ بھی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی کنٹینٹ دیا گیا ہے وہ بھی اپروپریٹ ہے. پھر پروگرام کتنا ایفیشنسی پر مبنی ہے اور کیا ریویژن بھی ہو پا رہی ہے کہ نہیں. سو ریویو اور ویژن بھی اس کے اندر موجود ہے. تو یہ انڈیویجولی بھی دیکھتا ہے جو ٹیسٹ ہے یا ویلیوشن اسیسمنٹ ہے, وہیں پہ یہ پروگرام کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسکوپ کو جب ہم دیکھیں ایویلیوشن کا, ویلیو ججمنٹ ہے, یہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایویلیوشن جو ہے یہ دو انفارمیشنز کے کمپیریزن کے اوپر ہے, اور یہ دونوں انفارمیشنز کا کمپیریزن جب ویلیو ججمنٹ کے اوپر بیس کر رہا ہوگا تو اس کی بنیاد پہ جب ہم ڈیسیژنز لیں گے وہ ایویلیوشن کہلاتی ہے. اسی طرح سے ایویلیوشن جو ہے یہ ascertaining the extent to which the educational objectives have been attained. ویلیوشن کا بنیادی مقصد یہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا جو ایجوکیشن آبجیکٹیوز مقرر کیے گئے تھے وہ ایجوکیشن آبجیکٹیوز ہم نے حاصل کر لیے کہ نہیں, اگر کیے ہیں تو کتنے کیے ہیں, اگر نہیں کیے تو کتنے نہیں کیے. ان تمام کے بارے میں ہمیں ایویلیوشن بتائے گا. پھر کسی بھی چیز کے بارے میں یا کسی بھی میتھڈ آف انسٹرکشنز کے بارے میں, اس کی افیکٹونیس کے بارے میں یا اس کی افیکٹونیس کو بہتر بنانے کے حوالے سے ایویلیوشن ہمیں مدد دیتی ہے. سو میتھڈ آف انسٹرکشنز کی جو افیکٹونیس ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے یا میتھڈ آف انسٹرکشنز کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں, اس کے لیے پھر ایویلیوشن کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے طلباء کی جو اسٹرینگتھ ہیں اور اسی طرح سے ان کی جو کمزوریاں ہیں, ان میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں, کمزوریاں اور ان کی جو طاقتیں ہیں, جو ان کو مسائل جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو ان کی ضروریات ہیں, جو ان کی ڈیمانڈز ہیں, ان تمام کے بارے میں ہمیں ایویلیوشن سے مدد ملتی ہے. سو ایویلیوشن جو ہے یہ طالب علم کی اسٹرینگتھ کو, ویکنیسز کو, ڈیفیکلٹیز کو, پرابلمز کو, نیڈز کو, ڈیمانڈز کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہے. پھر یہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے لیے ایک بیس لائن مہیا کرتی ہے. ہمیں طالب علم کی جب ان اسٹرینگتھ, ویکنیسز, ڈیفیکلٹیز, پرابلمز اور نیڈز اور ڈیمانڈز کا پتہ چلے گا تو پھر ہم ان کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ بھی بہتر طور پر کر سکیں گے. یہ تمام جو چیزیں ہیں لائک ویلیو ججمنٹ ہے, ascertaining the extent to which the educational objectives have been attained ہے, effectiveness of appraisal or method of instruction ہے, پھر identifies pupil strengths and weaknesses, difficulties, problem, needs and demands ہیں, and provide baseline for guidance and کاؤنسلنگ ہے, جس کو ہم اسکوپ آف ایجوکیشن جو ہے یہ اسکوپ آف ایویلیوشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے پلیسمنٹ اینڈ پروموشن ان جابس, چاہے اسکول کے اندر ہے یا انسٹیٹیوشن کے اندر یا آرگنائزیشن کے اندر پلیسمنٹ کرنی ہے, کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے تو وہ ویلیوشن کے اوپر بیس کرتا ہے. اسی طرح سے پروموشن جو ہے جاب کے اندر, پھر کسی بھی فرد کے جو نالج, اسکل کے بارے میں, کریٹیوٹی, کیپیبلٹیز, انٹرسٹ اور ایٹیچیوڈ کے بارے میں دیکھنا کہ وہ کتنی ڈیولپڈ ہیں, کتنی بہتر انداز میں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اس کے لیے ہم ایویلیوشن کا سہارا لیتے ہیں. پھر ایویلیوشن ہمیں نئے قسم کے ٹولز اور ٹیکنیکس جو ہے ان کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیتی ہے, اور ٹولز اور ٹیکنیکس جو ہیں یہ تو ہمیشہ سے ان کی ضرورت رہی ہے کہ جس طرح سے ڈائنامک سچویشن یا ڈائنامک کلاس روم ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور کلاس روم کی اس ڈائنامک سچویشنز کو دیکھتے ہوئے اور وہاں پر موجود طالب علموں کو دیکھتے ہوئے کہ جو ڈیفرنٹ لیولز کا, ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کا ہمارے پاس آ رہا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ڈیفرنٹ ٹولز اور ٹیکنیکس جو ہیں وہ بھی استعمال کرنی جو ہیں پڑتی ہیں. اسی طرح سے کریکلم اور اس کی ریویژن کے لیے ہمیں ایویلیوشن کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. جب ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا تو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے اب اس کو انٹرپریٹ بھی کرنا ہے, اس کو میننگ فل انداز میں بیان بھی کرنا ہے. سو میننگ فل انداز میں بیان کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ان ریزلٹس کو جب انٹرپریٹ کرنا ہے
तो एवेल्यूएशन का सहारा लेना पड़ेगा। और फिर ये करिकुलम प्लानर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को मदद देता है एवेल्यूएशन के, जिसके ज़रिए से वो करिकुलम पैटर्न्स को इम्प्रूव कर सकें, करिकुलम पैटर्न्स को बेहतर जो है वो किया जा सके। सो ये जो आपके सामने मैंने बयान किए प्लेसमेंट एंड प्रमोशन इन जॉब्स जो हैं, ये एवेल्यूशन की बुनियाद पे है। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, नॉलेज एंड स्किल्स जो हैं। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड इट्स रिवीजन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स हैं एंड हेल्पफुल फॉर मेकिंग प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इम्प्रूव द करिकुलम प्लानर। सो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो भी फिर करिकुलम पैटर्न को बेहतर तौर पर इम्प्रूव करते हैं। सो अभी हम स्कोप ऑफ एवेल्यूएशन के बाद देखते हैं फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट क्या है। जब हम फंक्शंस को देखते हैं तो एक इंस्ट्रक्शनल है और दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव है। अब इंस्ट्रक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन दो तरह से होता है। एक तो बेसिक पर्पस है उसका, जिसको हम प्रिंसिपल पर्पस भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो सेकेंडरी पर्पस है। जब हम प्रिंसिपल पर्पस की बात करते हैं तो इसके ज़रिए से प्रिंसिपल पर्पस जो है, इसके ज़रिए से हम डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स हैव बीन एक्वायर्ड। किसी भी तालिब इल्म के अंदर वो कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन सी हैबिट्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं कि जो पैदा हो गई हैं, ये जो तालिब इल्म ने एक्वायर कर ली है। So to determine what knowledge, skill, abilities, habits and attitudes have been acquired. इसी तरह से to determine what progress or extent of learning attained. Learning किस हद तक जो है वो तालिब इल्म कर पाया है, तालिब इल्म ने प्रोग्रेस किस तरह से शो की है। इसी तरह से तालिब इल्म की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, डिफ़िकल्टीज और नीड्स जो हैं उन तमाम को जानने के लिए हम मेजरमेंट का सहारा लेते हैं। ये तमाम के तमाम जो ये इंस्ट्रक्शनल फंक्शन है मेजरमेंट का। इसी तरह से जब हम प्रिंसिपल या बेसिक पर्पस को देखते हैं तो सेकेंडरी पर्पस भी है। सेकेंडरी पर्पस में हम क्या देखते हैं कि इसके ज़रिए से हम तालिब इल्म की जो स्टडी हैबिट्स हैं उसको हम फॉर्मेट करते हैं। सो फंक्शन ऑफ मेजरमेंट में जहाँ बेसिक पर्पस है कि ये देखना कि तालिब इल्म ने किस हद तक नॉलेज हासिल की है, उसकी स्किल, एबिलिटीज़, हैबिट्स और एटीट्यूड जो हैं वो किस हद तक डेवलप हुए हैं या किस हद तक तालिब इल्म ने वो एक्वायर किए हैं। वहीं पर ही तालिब इल्म के अंदर जो है वो स्टडी हैबिट्स जो हैं वो डेवलप करना, उसके हवाले से तालिब इल्म की मदद करना, ये भी मेजरमेंट का एक बड़ा और बुनियादी फंक्शन है जो इंस्ट्रक्शनल नोयत का है। फिर जो तालिब इल्म को के हवाले से उसको हेल्प करना कि ही डेवलप द एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी। तालिब इल्म के अंदर एक कोशिश करने का जज्बा जो है, एक कैपेसिटी डेवलप करना, ताकि तालिब इल्म एक यकसुई के साथ जो है वो स्टडी की तरफ आए। और फिर गाइडेंस, काउंसलिंग और प्रोग्नोसिस के हवाले से तालिब इल्म की मदद करना। जहाँ डिफरेंट इसके फ़ायदे हैं या इसके फंक्शंस हैं, वहीं पर ही इंस्ट्रक्शनल और सेकेंडरी जो फ़ायदों के हवाले से असेसमेंट जो है ये हेल्प आउट करती है टीचर्स की। गाइडेंस और काउंसलिंग तो होगी ही, बट गाइडेंस और काउंसलिंग के साथ साथ जो है वो बच्चे के अंदर पैदा होने वाले मसाइल जो हैं, जो वीकनेसेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनकी तशखीस भी करती है। प्रोग्नोसिस जो है इसका मतलब तालिब इल्म के अंदर मौजूद उन कमज़ोरियों को, उन कोताहियों को, उन मुश्किलात को जो है वो जानना और उन मुश्किलात की तशखीस करना भी है। मेजरमेंट के ज़रिए से इन तमाम चीज़ों की तश्कील भी होगी और गाइडेंस और काउंसलिंग के हवाले से ये मदद भी देगा टीचर को। जहाँ इंस्ट्रक्शनल थे वहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कुछ फंक्शंस हैं। लाइक इसके ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेटिवली हम
स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, टीचर अपने स्टैंडर्ड को क्लासरूम के अंदर मेंटेन करता है, अदारा मुख्तलिफ अदारों के दरमियान में अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। और फिर हम क्लासीफाई और सिलेक्ट फॉर स्पेशल पर्पसेस, हम इंस्टीट्यूशंस को क्लासीफाई और सिलेक्ट करते हैं, हम तालिब इल्मों को क्लासीफाई और सिलेक्ट करते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को क्लासीफाई और सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। और फिर यही मेजरमेंट है जो टीचर्स की एफिशिएंसी को डिटरमिन करते हैं, टीचर्स के इफेक्टिवनेस ऑफ मेथड्स को बयान करते हैं और वो स्ट्रेटजीज जो उसने इस्तेमाल की हैं उनके बारे में बताता है। स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने आती है। और फिर करिकुलम मेकिंग एंड डेवलपिंग के हवाले से ये गाइड के तौर पर हमारी रहनुमाई करती है। जब हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली या सुपरवाइजरी के तौर पर देखते हैं, जहाँ करिकुलम मेकिंग और डेवलपिंग के हवाले से है, वहीं पर ही एजुकेशनल प्लानिंग के हवाले से है। एडमिनिस्ट्रेटर्स और सुपरवाइजर्स जो है उनको मदद मिलती है एजुकेशनल प्लानिंग के हवाले से। और फिर नॉर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जो है ये हमारे सामने आ जाती है। हमारे सामने एक तरीका आ गया, हमारे सामने एक रवायत आ गई, हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन आ गई, हमारे सामने एक पिक्चर आ गई कि हम किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को कायम रख सकते हैं। और फिर बच्चों के जो वालिदैन हैं उनको वो बताना पॉसिबल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है कि वो अपने बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में जान सके। मेजरमेंट के जरिए से बच्चों के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। और फिर ये सारा डाटा जो है ये कहीं ना कहीं हम रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिसके ज़रिए से हम फर्दर अपने सिस्टम को बेहतर करने की बात करते हैं, फर्दर हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने की बात जो है वो करते हैं। जब हम फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट की सूरत में देखते हैं, जो दोनों मैंने फंक्शंस आपके सामने बयान किए, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी है और इंस्ट्रक्शनल वाइज भी है जब फंक्शंस हो। इसी तरह से एवेल्यूएशन जो है ये असेस करती है और मेक अप्रेजल ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम्स, करिकुला, इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, फैसिलिटीज। फिर टीचर के हवाले से हेल्प करती है, लर्नर के हवाले से हेल्प करती है, पब्लिक रिलेशंस ऑफ स्कूल के हवाले से, एंड अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ द लर्नर। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी कहीं ना कहीं डिस्कस की और रिसर्च जो है वो तो कंडक्ट करती ही है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डाटा यहाँ जैसे मैंने पहले स्लाइड्स में फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट की बात की थी, वही मेजरमेंट क्वांटिफाइंग के अंदाज में जब हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर बयान करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ मेजरमेंट, तो फिर वो फंक्शंस ऑफ वैल्यूएशन बन जाते हैं। सो वैल्यूएशन के भी बुनियादी तौर पर वही पर्पस हैं ऑलमोस्ट, कि ये भी जो वैल्यूएशन है ये अप्रेजल का बायस बनती है किसके, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के, प्रोग्राम्स के, करिकुला के, इंस्ट्रक्शन मटीरियल के, फैसिलिटीज़ के। फिर टीचर को हेल्प आउट करती है, लर्नर को हेल्प आउट करती है, लर्नर को उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। सो पब्लिक रिलेशंस ऑफ स्कूल, जब आप वैल्यूएशन करते हो और वैल्यूएशन की बुनियाद पे एक स्कूल जो है एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के बाद फिर उसकी बुनियाद पे, रिजल्ट्स की बुनियाद पे जब वो जनरल लोगों के सामने जो है वो बयान किए जाते हैं, उनको एक तरह से पब्लिक किया जाता है, तो उससे भी स्कूल जो है वो पब्लिकली लोगों के अंदर उनका नाम बनता है। सो पब्लिक रिलेशंस ऑफ द स्कूल। इसी तरह से अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ द लर्नर जो हैं वो हमारे सामने आती हैं, और फिर वैल्यूएशन के रिजल्ट्स ही हमें रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। अब क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के अंदर वैल्यूएशन या असेसमेंट कितनी तरह से हो सकती है, यहाँ 4 तरह से बयान की हुई है बुनियादी तौर पर, इससे हटके भी हैं बट यहाँ हमने अभी 4 के बारे में बयान की है। सबसे पहली है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन या असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, जिसका तल्लुक तशखीस के साथ है। तशखीस किस चीज़ की है, जो तालिब इल्म की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को तशखीस करती है, उसका पता लगाती है। और ये कब होती है, ये हमेशा किसी भी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के शुरू में होती है या उसके स्टार्ट से पहले होती है। जब आपने कोई इंस्ट्रक्शनल
प्रोसेस स्टार्ट करना है, जब आपने तालिब इल्म को कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, तो उन इंस्ट्रक्शन से पहले आपने देखना है कि तालिब इल्म को किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना है। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है ये डिटेक्ट्स पीपल्स लर्निंग डिफिकल्टीज which somehow are not revealed by formative test. फॉर्मेटिव टेस्ट या फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल पीरियड हो रही होती है, और उस इंस्ट्रक्शनल पीरियड के दौरान अगर हमें पता नहीं चलता तो फिर ऐसी चीज़ें हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट के ज़रिए से पता लगाते हैं। और ये मोस्टली ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं ये इनके बारे में इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले ही इनका पता लगाया जाता है, ताकि फिर फॉर्मेटिव टेस्ट जो हैं उसमें जाके हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि बच्चे की तो ये कमज़ोरियाँ हैं, बच्चे की तो ये स्ट्रेंथ हैं। सो ये मोर कंप्रिहेंसिव और स्पेसिफिक होती है कि जिसके ज़रिए से हमने बच्चे की डिफ़िकल्टीज, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट है या वैल्यूएशन है जिसका तल्लक जो है वो फीडबैक देना है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट या वैल्यूएशन जो है वो फीडबैक फ्राहम करती है तालिब इल्म की परफॉर्मेंस के हवाले से कि जो परफॉर्मेंस उस इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव से रिलेट कर रहे होते हैं। इससे ये देखा जाता है कि क्या तालिब इल्म जो है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर पाया है कि नहीं, और उसके हवाले से ये फीडबैक है। और उस फीडबैक की बुनियाद पे फिर आप अपने टीचिंग के प्रोसेस को, टीचिंग की स्टाइल को फिर आप इम्प्रूव करते हो या मॉडिफाई करते हो। ये तालिब इल्म के अंदर बयान करता है कि तालिब इल्म को सीखने के हवाले से किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। तालिब इल्म जो है उनको लर्निंग एरर्स कुछ आ रहे हैं, और फिर उन लर्निंग एरर्स को, उन लर्निंग प्रॉब्लम्स को फॉर्मेटिव असेसमेंट के ज़रिए से करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। सो ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करता है कि जिसके ज़रिए से हम अपनी इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इंस्ट्रक्शन को या टीचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है, और इफेक्टिव बनाने के लिए फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं, ब्लेंडिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, ताकि तालिब इल्मों की लर्निंग जो है वो बेहतर हो, उनके जो लर्निंग एरर्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और वो बेहतर तौर पर सीख सकें। सो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन या असेसमेंट के ज़रिए से जो हमें फीडबैक मिलती है, उस फीडबैक की बुनियाद पे फिर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को या इंस्ट्रक्शंस को इफेक्टिव बनाने की कोशिश जो है ये करते हैं। इसी तरह से प्लेसमेंट वैल्यूएशन है। प्लेसमेंट वैल्यूएशन जो है वो किसी भी तालिब इल्म की एंट्री बिहेवियर को डिफाइन करता है, और इससे हमें पता चलता है कि तालिब इल्म के पास कौन सी स्किल्स और कितना इल्म मौजूद है। किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता चलता है कि तालिब इल्म के पास कौन सी प्लेसमेंट वैल्यू है, कौन सी कितना उसके पास इल्म है, कितनी स्किल्स हैं, और उसी स्किल और नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए फिर हम आगे चलते हैं, ताकि तालिब इल्म का जो उसके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ न्यू नॉलेज को असिमिलेट जो है वो किया जा सके। इसको हम प्लेसमेंट एवेल्यूएशन जो है वो कहते हैं। और चौथी जो है वो समेटिव एवेल्यूएशन है। समेटिव जैसे नाम से ज़ाहिर है समेटिव एवेल्यूएशन का। फॉर्मेटिव जो है ये ड्यूरिंग द सेशन था, समेटिव जो है वो एंड पे है। समेटिव जो है वो डिटरमाइन करती है the extent to which objectives of instruction have been attained and is used for assigning grades and marks and to provide feedback to students। जब हम समेटिव करते हैं तो समेटिव जो है ये एंड पे की जाती है, और इसके ज़रिए से हम ग्रेड और मार्क्स जो है वो साइन करते हैं, और वो ग्रेड और मार्क्स अगेन स्टूडेंट को फीडबैक देते हैं। बट स्टूडेंट को फीडबैक देते हैं हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को या इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को हम उसके ज़रिए से इम्प्रूव या इफेक्टिव उस वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड पे पहुंच गया होता है। सो समेटिव जो है
جو اینڈ پہ کیا جاتا ہے، جبکہ فارمیٹیو جو ہے یہ ڈیورنگ دی انسٹرکشنل پروسیس جو ہے یہ سر انجام پا رہی ہوتی ہے۔ اب فارمیٹیو ویلیوشن کس طرح سے ہے؟ فارمیٹیو ویلیوشن جس کا تعلق جو ہے وہ ٹینٹن ٹو انفارم دی انسٹرکٹر اور ڈیولپر ہے۔ سو اس میں planned or expected outcomes of the program ہوتے ہیں۔ That is A is the expected outcomes of the plan, expected planned or expected outcomes of the program جو ہے۔ وہیں پہ B میں کیا آ جاتا ہے؟ That is the assessment, actually assessment comparing A and B ہے۔ assessment comparing A and B is equal to formative assessment or formative valuation۔ جب بھی ہم فارمیٹیو ویلیوشن کی بات کر رہے ہوں گے تو اس میں assessment ہو رہی ہے جس میں comparing A اور B ہو رہا ہے۔ اب A میں کیا ہے کہ planned ہے یا expected outcomes of the program ہے، جبکہ دوسری جگہ پہ کیا ہوگا B میں continual collection of data regarding program achievements ہیں۔ اب آپ نے جو ہے وہ continual collection of data ہے، continual تسلسل کے ساتھ collection of data ہے regarding program achievement کے پروگرام کس طرح سے چل رہا ہے۔ اب ایک آپ کے پاس expected ہے یا planned ہے اور ایک آپ نے continual collection of data لیا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کیا پروگرام اچیومنٹ کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ اب جب ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہو کہ آپ کا یہ تو آؤٹ کم ہے، یہ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے، تو یہ ہم حاصل کریں کیا ان لائن ود دوز ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے، کہ ہم انہی ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو ایسی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم فارمیٹیو ویلیوشن یا اسیسمنٹ کہتے ہیں، اور اگر نہیں جا رہے تو پھر ہم اس کے اندر تبدیلی کر لیتے ہیں آن دی بیسس آف فیڈ بیک، ہم اس کی ایفیکٹونیس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو اس کے ساتھ پلیسنگ ویلیو آن دی کمپیریزن ہے، پلس میکنگ اپروپریٹ چینجز ان پروگرام ہے۔ پلیسنگ ویلیو آن کمپیریزن اینڈ میکنگ اپروپریٹ چینجز ان پروگرام، اینڈ اپروپریٹ چینجز جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس پروگرام کے آؤٹ کمز کو حاصل کرنے کی طرف زیادہ بہتر انداز میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ سو فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے یہ جنریٹ کرتا ہے ٹائملی اسٹوڈنٹ اچیومنٹ انفارمیشن۔ جب بھی ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹ اچیومنٹ انفارمیشن جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے اور ٹائملی جنریٹ ہوتی ہے۔ اب جب اسٹوڈنٹ اچیومنٹ انفارمیشن جنریٹ ہو جائے گی، آپ کے پاس آ جائے گی، تو اس کے دو فائدے ہیں، ایک اس کا مانیٹرنگ فائدہ ہے اور ایک اس کا ایویلویٹو فائدہ ہے۔ اب جب مانیٹرنگ کرنا ہے تو مانیٹرنگ کیا کرنی ہے؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ کے ذریعے سے ہم انڈیویجول اسٹوڈنٹس پروگریس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ انڈیویجول اسٹوڈنٹ پروگریس جو ہے وہ مانیٹر ہوتی ہے، وہیں پہ ہم انسٹرکشنل ایفیکٹونیس کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہمارا جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے وہ کامیابی سے چل رہا ہے، کیا ہماری جو انسٹرکشن ہے یہ بہتر ہے، کیا ہم نے جو میتھڈ آف ٹیچنگ استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس کی وہ افیکٹو ہے۔ سو یہ اس کا ایویلویٹو پرپز ہے۔ مانیٹر ہم انڈیویجول اسٹوڈنٹس پروگریس کر رہے ہوتے ہیں، اور انڈیویجول اسٹوڈنٹ پروگریس ہم کس حوالے سے میئر کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ what student did or did not learn، طالب علم نے کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا۔ اسی طرح سے کیا ایسی چیز ہے کہ جو طالب علم نہیں سیکھ سکا، کیا ایسی چیز ہے جو طالب علم نہیں جو کر سکا یا نہیں کر سکا۔ what students can or cannot do، جو کر سکے یا نہ کر سکے، جو سیکھا یا نہیں سیکھ سکا، ان دونوں چیزوں کے بارے میں یہ انڈیویجول پروگریس بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اور دونوں صورتوں میں ہمارے پاس فیڈ بیک آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسٹرکشنل ایفیکٹونیس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسٹرکشنل ایفیکٹونیس کی بنیاد پہ ہم اپنی انسٹرکشن کو موڈیفائی کرتے ہیں۔ سو انسٹرکشنل ایفیکٹونیس جو ہے that is addressed by modifying instruction، آپ اپنی تدریس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ کیسے
کہ جو ہمارے پاس فیڈ بیک آئی اس کی بنیاد پہ ہم انسٹرکشن کو موڈیفائی کرتے ہیں، یا پھر ہم ری ٹیچنگ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وارنٹس ری ٹیچنگ، اگر ہمیں صحیح مقاصد جو ہیں، جو ہمارے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں، پلانڈ اور ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں، وہ اچیو نہیں ہو رہے، تو پھر ہمیں ری ٹیچنگ کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں اپنی انسٹرکشن کو موڈیفائی کرنا پڑے گا۔ اور یہ کیسے ہم کریں گے؟ دیٹ از بیسڈ آن انڈیویجول اسٹوڈنٹس پروگرس، جو مانیٹرنگ کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی، جس میں ہم نے دیکھا کہ طالب علم نے کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا، طالب علم کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں کہاں سے ڈیٹا ملے گا؟ یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کے ذریعے سے ملے گا، جو اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ انفارمیشن جو ہے اس کو جنریٹ کرتا ہے۔ تو یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے۔ اس کا جو گول ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ کا، وہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو مانیٹر کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آن گوئنگ فیڈ بیک جو ہے وہ فراہم کرنا ہے۔ اب آن گوئنگ فیڈ بیک کیوں فراہم کرنا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ انسٹرکٹر کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنی ٹیچنگ کو امپروو کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو ہے کہ وہ اپنی لرننگ کو امپروو کرتا ہے۔ دونوں کو اس کا فائدہ ہے۔ لرنر کو فائدہ ہے کہ وہ اپنی لرننگ کو امپروو کرے، اور ٹیچر کو فائدہ ہے کہ وہ اپنی ٹیچنگ کو امپروو کرے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ جب ہم آن گوئنگ فیڈ بیک حاصل کرتے ہیں تھرو فارمیٹیو اسیسمنٹ، جس کے طالب علم کی لرننگ کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ طالب علم کی مدد کرتا ہے کہ وہ اپنی اسٹرینگتھ اور ویکنیسز کو، ٹارگٹ ایریاز کو جانچ سکے اور ان کو پھر بہتر کر سکے۔ اسی طرح سے فیکلٹی کو مدد دیتا ہے، فیکلٹی ریکگنائز کرتی ہے کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور پھر ان پرابلمز کو فوراً سے ایڈریس کیا جا سکے، تاکہ ٹیچر کی ٹیچنگ افیکٹو ہو، اور اس افیکٹو ٹیچنگ کی وجہ سے طالب علم کی لرننگ جو ہے وہ افیکٹو ہو سکے۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہم کیسے کلاس روم کے اندر کرتے ہیں؟ لائک جب ہم کلاس کو بڑا انٹریکٹیو ڈسکشن کی طرف لے جاتے ہیں، تو انٹریکٹیو ڈسکشن جو ہے وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کا ایک سٹائل ہے۔ اسی طرح سے وارم اپس ہم کرتے ہیں، کلوجر ہے، ایگزٹ سلپس ہیں، آن دا اسپاٹ پرفارمنس ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئز دیتے ہیں۔ ان تمام طریقوں سے ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم فیڈ بیک حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے یا ویلیوشن جو ہے، وہ طالب علم کی جو لرننگ کے حوالے سے ان کا جو پیس ہے اس کو افیکٹو بناتی ہے۔ وہ کیسے افیکٹو ہوگی؟ کیونکہ فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ سیکوینشل سبجیکٹ میٹر پر بڑی مددگار ہے، بڑی فائدہ دینے والی ہوتی ہے۔ جہاں سیکوینشل سبجیکٹ میٹر یونٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اب 8-9 یونٹس ہیں۔ جب ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ، تو اس میں دیکھنا ہے کہ یونٹ 1 اور 2 کے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، یا یونٹ 1 اور 2 جو ہے یہ پری ریکوزٹ ہے اس کا سیکھنا۔ کیوں؟ کہ طالب علم جو ہے اس نے 3 اور 4 میں جانا ہے۔ when learning unit 1 and 2 are prerequisite to subsequent units, it is important that student master unit 1 and 2. فارمیٹیو اسیسمنٹ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ طالب علم یونٹ 1 اور 2 کے اندر وہ اس نے ماسٹری حاصل کر لی ہے، اس کو سیکھ لی ہے، تو پھر وہ 3 اور 4 میں جائے گا۔ اسی طرح 3 اور 4 جو یہ پری ریکوزٹس ہیں before studying to unit 5 and 6 and so forth۔ اگر ارلی یونٹس کے اندر جو ہے وہ لرننگ پور ہو جائے، تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ جو ہے وہ پور لرننگ کی صورت میں ہوتا ہے تمام کے تمام یونٹس کے اندر۔ اسی لیے فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم اسیسمنٹ کر لیتے ہیں بفور ریچنگ آن ٹو آور سمنگ اپ آبجیکٹیوز، کے جس میں ہم نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ کے ذریعے سے آن گوئنگ کنٹینیوسلی فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں۔ فارمیٹیو ایویلیوشن جو ہے یہ گولز کو سیٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے حوالے سے،
طالب علم کی جو لرننگ ہے اس کے گولز جو ہیں، ان کے مقاصد جو ہے وہ سیٹ کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو ٹائم سکیجول ہے ہر یونٹ کا سیکوینشلی یا سیکوینشل سبجیکٹس کے حوالے سے جو اس کا ٹائم سکیجول ہے اس کو بھی اس کے ذریعے سے بہتر طور پر ترتیب دیا جا سکتا ہے. اور پھر طالب علموں کی یہ مدد دیتی ہے کہ وہ اپنے اسٹڈیز کے اوپر کنسنٹریٹ کریں، کنٹینیوسلی اسٹڈیز کے اوپر کنسنٹریٹ کریں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ روز جو ہے وہ سوالات ہونے ہیں، روز آپ نے ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، روز آپ کی طرف سے فیڈ بیک جانی ہے. اس وجہ سے طالب علم جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز کے اوپر کنٹینیوسلی کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور پھر کسی بھی ٹیسٹ سے پہلے مناسب طور پر تیاری بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ اسٹوڈنٹس کو مدد دیتا ہے کہ وہ اپنے انٹائر لرننگ سیکوینس جو ہے اس کو اسمالر یونٹس کے اندر بریک کر لیں. جب وہ اسمالر یونٹس کے اندر بریک انہوں نے کیا ہوا ہوگا تو وہ پھر کسی بھی پرٹیکولر یونٹ کو سیکھنے کے حوالے سے ان کو آسانی رہے گی. تھوڑا سا پڑھ لیا پھر اس کے اوپر سوال سوچ لیے، تھوڑا سا پڑھ لیا سوال سوچ لیے، یا اپنی لرننگ کو دیکھ لیا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. تو یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے ہوگا. جہاں پر فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے وہیں پہ سمیٹیو اسیسمنٹ بھی ہے. سمیٹیو اسیسمنٹ کا گول جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لرننگ کو ایویلیویٹ کرنا ہے، بٹ کب ایویلیویٹ کرنا ہے؟ دیٹ از ایٹ دی اینڈ آف انسٹرکشنل یونٹ. فارمیٹیو اسیسمنٹ ڈیورنگ دی انسٹرکشنل یونٹ تھا، جبکہ سمیٹیو جو ہے اس کا جو گول ہے، اس کا جو مقصد ہے یہ طالب علموں کی لرننگ کو اسیس کرنا ہے یا ایویلیویٹ کرنا ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف انسٹرکشنل یونٹ by comparing it against some standard or benchmark. جب ہم سمیٹیو اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سمیٹیو اسیسمنٹ میں ہمارے سامنے کوئی بینچ مارک آ جاتا ہے، کوئی سٹینڈرڈ، کوئی کرائٹیریا آ جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ پھر ہم اسیسمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کی ایگزامپلز دیکھیں تو میڈ-ٹرم ایگزامز ہیں، فائنل ایگزامز ہیں، سینٹرائز ٹیسٹنگ ہے، سرچ پروجیکٹس ہیں، پرفارمنسز ہیں، پیپر ہے، یہ سارے جو ہیں یہ سمیٹیو اسیسمنٹ کی جو ٹائپس ہیں. اب جب سمیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں جو کہ انٹینڈڈ ٹو انفارم دی ایجنسی اسپانسر کمیونٹی ہوتی ہے، یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، انفارمیشن ڈران فرام پروگرام پلان ہے، ریگارڈنگ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہے، یہ اے ہے. اور بی کیا ہے؟ انفارمیشن ڈران ایٹ کنکلوژن آف پروگرام ریگارڈنگ ایکچوئل آؤٹ کم. آپ کے پاس ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں اور ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز کے بعد اب آپ کے پاس ایکچوئل آؤٹ کم آ گئے. ایکچوئل آؤٹ کم جب آ گئے تو اب آپ نے ان دونوں کو، ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز کو اور ایکچوئل آؤٹ کمز کو کمپیئر کیا، اور کمپیئر کرنے کے بعد اب آپ نے ڈیسائیڈ کیا whether to continue this or to discontinue this. آپ اس پروگرام کو پاس کرنا ہے یا اس پروگرام کو آپ نے فیل کرنا ہے، آپ نے پروگرام کو کنٹینیو کرنا ہے یا اپنے پروگرام کو ڈسکنٹینیو کرنا ہے. یہ سمیٹیو اسیسمنٹ پر کی جاتی ہے. جس میں آپ کی جو پروگرام کے جو کنکلوژنز ہیں یا پروگرام کے جو ایکچوئل آؤٹ کمز ہیں وہ کنکلوڈ ہوتے ہیں اور پھر ان کو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے. اس کو ہم سمیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں. جبکہ فارمیٹیو میں کیا تھا؟ فارمیٹیو میں آپ کے پاس ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں اور ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز کو کنٹینیو کلیکشن آف ڈیٹا کے ساتھ ہے جو پروگرام اچیومنٹ کے ساتھ آپ کر رہے ہوتے ہیں. فارمیٹیو میں ہم جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں ان کو ہم پروگرام اچیومنٹ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، پروگرام اچیومنٹ کے ساتھ. جبکہ سمیٹیو کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ایکسپیکٹڈ کو ہم ایکچوئل آؤٹ کمز کے ساتھ اب کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ سمیٹیو ایویلیویشن ہو جائے گا. اس کی نیڈ اور امپورٹنس کیا ہے؟ کلاس روم کے آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے میں ہماری مدد دیتے ہیں. جب ہم ایویلیویشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایویلیویشن جو ہے کلاس روم کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں. پھر لرننگ ڈیفیکلٹیز جو اسٹوڈنٹس کے ہیں ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں، ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے. دیکھتے ہیں
کہ نیو لرننگ ایکسپیرینسز کو طالب علم سیکھنے کے حوالے سے ریڈی بھی ہے کہ نہیں ہے ایویلیوشن کی بنیاد پہ. پھر فارم اسٹوڈینٹس کلاس روم گروپس فار اسپیشل ایکٹیویٹیز. ایویلیوشن کی بنیاد پہ ہم طالب علموں کی جو مختلف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے گروپس جو ہیں وہ کلاسیفائی کر سکتے ہیں، ان کو بنا سکتے ہیں. اور پھر طالب علموں کو مدد ملتی ہے کہ وہ اپنے پرابلمس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. So assist students in their problems of adjustment. جتنی بھی پرابلمز ہیں ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ان کو بلائے طاق رکھتے ہوئے طالب علم جو ہے وہ بہتر طور پر ٹیچنگ لرننگ کر سکے. اور پھر طالب علموں کی جو پروگریس رپورٹ ہے وہ ایویلیوشن کی بنیاد پہ ہی تیار کی جاتی ہے. ہم فردر بھی اس کی دیکھتے ہیں. اب کریکٹرسٹکس کون کون سی ہیں، کریکٹرسٹکس آف ایویلیوشن یا اسیسمنٹ کیا ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایویلیوشن جو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. سو ایویلیوشن جو ہے سسٹمیٹک پروسیس ہے، سسٹمیٹک اور کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ بہتر اسی صورت میں ہی ہوتا ہے کہ جب یہ آن گوئنگ ہوتا ہے، جب ہم ایویلیوشن کو ان دی فارم آف اسیسمنٹ دیکھ رہے ہیں. سو یہ ہمیشہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور یہ بہتر اسی صورت میں کام کو ہو رہا ہوتا ہے جب یہ آن گوئنگ ہوتا ہے، نہ کہ ایپیسوڈک ہے، نہ کہ یہ رک رک کے چلنے والا ہے. ایپیسوڈک جیسے ایپیسوڈ ہوتی ہیں، ایک چلی ختم ہو گئی، پھر آپ کو ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑا یا ایک دن انتظار کرنا پڑا، پھر چلی. نہیں، اسیسمنٹ کنٹینیوس ہوتی ہے، آن گوئنگ ہوتی ہے. پھر یہ انڈیویجول کی جو نیڈز ہیں، انڈیویجول کی جو ضروریات ہیں ان کو ڈسکور کرنے میں مدد دیتی ہے. انڈیویجول کی ضروریات کو جو ہے وہ ڈسکور کرتی ہے اور پھر انہی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے لرننگ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں. سو اس کی جب ہم کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں تو طالب علم کی جو نیڈز ہیں اس کو ڈسکور کرنے کے حوالے سے یہ مدد دیتی ہے. اسی طرح سے ڈیزائننگ لرننگ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بہتر طور پر جو ہے وہ ہو پاتے ہیں. پھر افیکٹو اسیسمنٹ جو ہے طالب علم کی، effective assessment of students learning begins with educational goals. تعلیمی مقاصد ہوں گے تو ان تعلیمی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بہتر طور پر اسیسمنٹ جو ہے وہ کر سکیں گے. طالب علموں کی لرننگ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ہو سکے گی. اسی طرح سے ایویلیوشن جو ہے یہ پرپز اورینٹڈ ہوتی ہے. ایویلیوشن از پرپز اورینٹڈ. سو ایویلیوشن جو ہے یہ بہتر ہی اس وقت کام کرتی ہے جب اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، اس کا جو پرپز ہے وہ کلیئر ہو اور ایکسپلیسٹلی ہو. سو اسیسمنٹ ورکس بیسٹ وین اٹ ہیز اے کلیئر ایکسپلیسٹلی اسٹیٹڈ پرپزز. سو پرپز اورینٹڈ ہوتی ہے اسیسمنٹ جو ہے، اور اس کا ہمیشہ جو پرپز ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، ایکسپلیسٹ ہوتا ہے اور بیانیہ انداز میں آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے. تبھی جا کے آپ طالب علم کی لرننگ کو یا ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو بہتر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور پھر اٹ ریکوائرز اٹینشن ٹو آؤٹ کمز، چاہے وہ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں چاہے وہ ایکچوئل آؤٹ کمز ہیں، چاہے وہ اچیومنٹ ہیں ڈیورنگ دا ٹیچنگ لرننگ پروسیس. سو ان آؤٹ کمز کی طرف یہ توجہ رکھتی ہے اور پھر تمام ان ایکسپیرینسز کی طرف کہ جو ان آؤٹ کمز کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. سو آؤٹ کمز جو ہیں یہ بنیادی اہمیت کے حامل ہیں جب ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں. وہ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں، وہ ایکچوئل آؤٹ کمز ہیں، وہ ڈیورنگ پروگریس جو اچیومنٹ ہے اس حوالے سے جب بیان ہو رہے ہوتے ہیں. سو ان تمام کے بارے میں کسی بھی فرد کو، چاہے طالب علم ہے یا ٹیچر ہے یا ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کو اس طرف متوجہ رکھتے ہیں تاکہ ان کو بہتر طور پر اچیو بھی کیا جا سکے. تو یہ زیادہ افیکٹو کب ہوتی ہے؟ جب اس کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ بڑی بہتر ہو رہی ہے. لرننگ اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے یا انڈرسٹینڈنگ آف لرننگ جو ہے وہ بہتر طور پر ہو رہی ہے.
کیوں؟ Because it reflects an understanding of learning as multidimensional, integrated and revealed in performance over time. So assessment جو ہے یہ کب موسٹ افیکٹو ہوتی ہے؟ جب آپ دیکھتے ہو کہ انڈرسٹینڈنگ آف لرننگ جو ہو رہی ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو رہی ہے، وہ انٹیگریٹڈ ہو رہی ہے، ایک اسٹائل کی نہیں ہو رہی، بلکہ طالب علم جو ہے وہ سیکھ بھی رہا ہے اور اس کو کریٹیکلی انالائز بھی کر رہا ہے، اور پھر طالب علم کی جو پرفارمنس ہے اوور دی ٹائم جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آتی رہے. سو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ افیکٹو اسیسمنٹ ہوئی ہے. پھر جب جو ریپرزینٹیو فرام اکراس دی ایجوکیشنل کمیونٹی جو ہیں وہ اسیسمنٹ کے اندر انوالو ہوں، ٹیچر ہیں وہ انوالو ہیں، اسٹوڈنٹ ہے وہ انوالومنٹ ہے، کمیونٹی ہے وہ انوالو ہیں، پیرنٹس ہیں وہ انوالو ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس سسٹم کے کے سارے جب اس کے اندر انوالو ہوں گے تو پھر اسیسمنٹ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. And it makes a difference when it begins with issues of use and illuminates questions that people really care about. جب آپ دیکھتے ہو کہ واقعہ ہی جو بھی مسائل ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، ایسے مسائل کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ اس کمیونٹی کے ساتھ ہے، اس کمیونٹی کے طالب علموں کے ساتھ ہے. جب طالب علم کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو یہ بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس مسئلے کے ساتھ اٹیچ تمام جو لوگ ہیں ان کی کیئر کی جا رہی ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ بہتر انداز میں ہوتی ہے. ہم افیکٹو اسیسمنٹ کے ذریعے سے اپنی رسپانسبلٹیز کو بہتر طور پر پورا کر سکتے ہیں، یا ایجوکیٹرز اپنی رسپانسبلٹیز کو بہتر طور پر پورا کر سکتے ہیں. اور پھر وہ رسپانسبلٹیز اس کی کون سی ہیں؟ وہ ٹیچر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ طالب علم کے حوالے سے ہیں، وہ کمیونٹی کے حوالے سے ہیں. سو افیکٹو اسیسمنٹ کے ذریعے سے ٹیچر جو ہے اس کو جو طالب علموں اور اس کی جو پبلک اور کمیونٹی کے حوالے سے جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو بہتر طور پر وہ پورا کر سکتا ہے، سر انجام دے سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو پروڈکٹ ہے اس کو بہتر طور پر پیش کر سکتا ہے. سو ایک ایسا پروسیجر ہے اسیسمنٹ کا یا ایویلیویشن کا کہ جس کے ذریعے سے ہم ہماری پروڈکٹ کیا ہے؟ ہماری پروڈکٹ ہمارے بچے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں ان بچوں کو اگر آپ نے بہتر طور پر انسان بنا دیا، ان کے جو بیہیویئر کو پازیٹیو انداز میں آپ نے موڈیفائی کر دیا، مورلی، ایتھیکلی، انٹلیکچولی اگر آپ نے ان کو بہتر طور پر انسان بنا دیا تو پھر آپ کا مقصد جو ہے وہ اچیو ہو گیا، آپ کامیاب ہو گئے. اب یہ ہم کس طرح سے اس پروڈکٹ کو اچھا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اسیسمنٹ یا ایویلیویشن کی ضرورت پڑتی ہے. ہم کنٹینیوسلی جب ہم ایویلیویٹ اور اسیس کرتے رہیں گے تو پھر ہم کنٹینیوسلی اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، جس سے ہماری جو پروڈکٹ ہے اینڈ رزلٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گا. کریکٹرسٹکس کو دیکھا، پرپز کیا ہے ایویلیویشن کا ایجوکیشن کے اندر. اس کا پرپز جو ہے سب سے پہلا جو ہے وہ طالب علموں کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھنا ہے یا نالج کے لیول کو دیکھنا ہے. طالب علم کے پاس کتنا علم ہے اور کتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان تمام کے چیز بارے میں ہم اسیسمنٹ یوز کرتے ہیں یا ایویلیویشن یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کے لیول کو ڈٹرمن کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کس حد تک ہے. پھر اس چیز کے بارے میں آگاہ ہونا ہے کہ جو طالب علم ہیں ان کو کون سی خاص مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ انڈیویجول اسٹوڈنٹ ہے یا پوری کلاس ہے. طالب علم چاہے انڈیویجول ہی ہے یا پوری کلاس ہے، ان کو کن خاص قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر میں نے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے بچوں کو آگے پڑھانا ہے، ان تمام کے بارے میں آگاہی کے لیے اسیسمنٹ جو ہے
وہ ہم استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں. اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ طالب علم کی لیول آف نالج کیا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے کیا ہے، اس حوالے سے ایویلیوشن ہیلپ کرتی ہے. پھر اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو یا لیول آف پرفارمنس کو ڈٹرمن کرنے کے حوالے سے ایجوکیشن کے اندر اسیسمنٹ استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح سے اس چیز کے بارے میں آگاہ ہونے کے لیے کہ انڈیویجول اسٹوڈنٹ یا پوری کلاس کو کن اسپیسیفک مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، اور اس سے پھر ٹیچر جو ہے وہ اپنی ٹیچنگ کو فردر آگے لے کر چلتا ہے. پھر اس چیز کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے کہ طالب علم کے اندر کون سی اسٹرینگتھ ہیں، طالب علم کے اندر کون سی ویکنیسز ہیں، اور پھر اگر ویکنیسز ہیں تو ان ویکنیسز کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے ریمیڈیل میئرز جو ہیں وہ بھی سجیسٹ کیے جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کی تشخیص کے لیے پھر ہم تعلیم کے اندر ویلیوشن اور اسیسمنٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. پھر طالب علموں کو مدد اس سے ملتی ہے کہ طالب علم اپنی اچیومنٹ کو میئر کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک ان کی کامیابی ہوئی ہے، وہ کس حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں. پھر طالب علموں کو سیلف ڈائریکٹنگ بناتی ہے. اسیسمنٹ جو ہے یہ طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیلف ڈائریکٹنگ کرتی ہے اپنی اسٹڈی کے حوالے سے، اپنی لرننگ کے حوالے سے. کیوں؟ ان کو اپنی اسٹرینگتھ اور ویکنیسز کا پتہ چل جاتا ہے. جب طالب علموں کو اپنی اسٹرینگتھ اور ویکنیسز کا پتہ چلتا ہے تو اسٹرینگتھ اور ویکنیسز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنی فردر جو ایجوکیشن ہے، فردر اسٹڈی جو ہے اس کو پھر لے کر چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے طالب علموں کو مختلف جو ایٹیٹیوڈز اور سکلز ہیں جو سیلف ایویلیوشن کے حوالے سے درکار ہیں اس حوالے سے مدد دیتی ہے. تو طالب علم جو ہیں وہ اپنی سیلف ایویلیوشن کو بہتر طور پر کر سکتے ہیں. اپنی سیلف ایویلیوشن کے حوالے سے جو ان کو ایٹیٹیوڈ اور سکلز جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں وہ ان کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے. جہاں ہم نے پہلے پرپز دیکھے ہیں وہیں پہ ان پرپز میں ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علم کی جو اسٹرینگتھ اور ویکنیسز جو ہیں ان کی تشخیص ہوتی ہے، اور ان کو ریمیڈیل میئرز جو ہیں جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ سجیسٹ کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ اپنی اچیومنٹ جو ہے ان کو میئر کر سکیں اور پھر اپنی کامیابی کے بارے میں جان سکیں. پھر طالب علموں کو مدد ملتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیلف ڈائریکٹنگ ہو جائیں اپنی اسٹڈی کے حوالے سے، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ اور سکلز جو ہیں سیلف ایویلیوشن کے حوالے سے ان کو بھی حاصل کر سکیں اور خود سے اپنی جو ہے وہ اسیسمنٹ جو ہے وہ کرتے رہیں. پھر یہ ایڈیشنل موٹیویشن فراہم کرتی ہے ایگزامینیشن کے حوالے سے. اس کے ذریعے سے پھر طالب علم جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ کریٹیکلی کسی چیز کے بارے میں سوچ سکیں اور اس کی پریکٹس بھی کر سکیں. اسی طرح سے مختلف پرنسپلز کی اپلیکیشن جو ہے یا ججمنٹ جو ہیں وہ کرنا، اس حوالے سے جو ہے طالب علموں کو مدد ملتی ہے. طالب علم جو ہیں ان کے اندر یہ تمام مہارتیں جو ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں. پھر طالب علم جو ہے وہ ٹیچنگ لرننگ ٹیکنیکس کے حوالے سے جان پاتے ہیں. ایون ٹیچر جو ہیں وہ ٹیچنگ لرننگ ٹیکنیکس کے بارے میں اور ان کی ایفیکٹونیس کو دیکھ پاتے ہیں. سبجیکٹ کانٹینٹ کتنا بہتر ہے اس کا ان کو پتہ چلتا ہے، اور انسٹرکشنل میڈیا کون سا استعمال کیا ہے، کون سا استعمال کرنا ہے، کون سا استعمال کرنا چاہیے کہ جن کے ذریعے سے جو پروگرام گولز ہیں ان کو آسانی سے حاصل کیا جا سکے. ان تمام چیزوں کے لیے کلاس روم کے اندر یا تعلیم کے اندر جو ہے وہ اسیسمنٹ یا ایویلیوشن جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، جس کے اندر ٹیچنگ لرننگ ٹیکنیکس کی ایفیکٹونیس کو دیکھا جاتا ہے. پھر ایڈمنسٹریٹو پرپز کے لیے جو انفارمیشن ہے وہ حاصل کی جاتی ہے، اور ایڈمنسٹریٹو پرپز میں پھر جو انسٹیٹیوشن ہے انسٹیٹیوشن کی ویل بینگ کے حوالے سے جو کام کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ڈسکور دی ایکسٹینڈ آف کمپیٹنس جو ہے
ایویلیوشن کے ذریعے سے کمپیٹنس کا لیول جو ہے وہ چیک ایویلویٹ ہوتا ہے. ایجوکیشنل پریکٹسز جو ہیں وہ پرڈکٹ کی جاتی ہیں. پھر اسٹوڈنٹس کی ڈگری کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کی پروفیشنسی کسی بھی خاص ایجوکیشنل پریکٹس کے اندر اس کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے. طالب علم کو جب ہم کنٹینیوسلی سیس یا ایویلیویٹ کرتے ہیں تو پھر طالب علم کے اندر کون سے بیہیویئر چینجز آ رہے ہیں ان بیہیویئر چینجز کو دیکھا جاتا ہے. سو ٹو اپریز دی اسٹیٹس آف اینڈ چینجز ان اسٹوڈنٹس بیہیویئر جو ہے وہ اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کی وجہ سے ممکن ہے. اسی طرح سے جو طالب علم ہیں ان کی جو گروتھ ہے ان کو اس کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے ایویلیویشن اپنا رول ادا کرتی ہے. So to make the provision for guiding the growth of the individual student جو ہے وہ ایویلیویشن ہوگی. اور پھر اسٹوڈنٹس کی جو ایجوکیشنل ویکنیسز اور اسٹرینگتھس ہے ان کو ڈائگنوز کرنے کے یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جو بار بار ہم ایویلیوشن اور اسیسمنٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ جس کے اندر طالب علم کی جو ایجوکیشنل ویکنیسز اور اسٹرینگتھ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ پھر طالب علم کے لیے آئندہ کا لاہے عمل جو ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کی پروگریس کو سیس کیا جاتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم اور پھر ہم ڈسکلوز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی نیڈز اور پاسبلٹیز کو. اسٹوڈنٹس کی کیا ضروریات ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ممکنات ہیں تمام چیزوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے جب ہم اسٹوڈنٹس کی پروگریس کو ٹائملی اسیس کرتے رہتے ہیں. ٹائم ٹو ٹائم اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو مستقبل میں کس مضمون کے اندر کس چیز کے اندر طالب علم جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے اس کے لیے پریڈکشن ہم کر سکتے ہیں پیش گوئی ہو سکتی ہے. اور پھر کریکولم اور کورسز کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے جو فیڈ بیک ہے یا ایویلیوشن ہے یہ ہمیں مدد دے گی. اور طالب علموں کے اندر اگر کوئی ویکنیسز ہیں ان ویکنیسز کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے کس ایریے کے اندر ویکنیسز ہیں ان ایریاز کو لوکیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس حوالے سے جو ریمیڈیل میئرز ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. اور پھر یہ بیسس فار انٹروڈکشن آف ایکسپیرینسز جو ہے یہ مدد دیتی ہے تاکہ جو طالب علموں کے یا گروپ آف اسٹوڈنٹس کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کیا جا سکے کیونکہ ضروریات طالب علم کی یہ سب سے اہم ہے. اسی طرح سے طالب علموں کو یہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حصول کی طرف گولز کے مقاصد کے حصول کی طرف جائیں. سو ٹورڈز بیٹر اٹینمنٹ اینڈ گروتھ اپنی جو شخصیت ہے اس کی بہتر طور پر تعمیر و تشکیل جو ہے وہ کر سکیں. یہ سارے پرپس جس میں اسٹوڈنٹس کی پروگریس کو سیس کرنا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم اور پھر ڈسکلوز کرنا ہے اسٹوڈنٹس کی نیڈز اور پاسبلٹیز کو پھر پرڈکٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس فیوچر اکیڈمک سکسیس کو. اسی طرح سے یہ پرووائڈ کرتے ہیں بیسس فار موڈیفکیشن آف کریکولم اینڈ کورسز. پھر ایسے ایریاز کو لوکیٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر مسائل ہیں اور پھر ان کے لیے ریمیڈیل میئرز جو ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. پھر بیسس فار انٹروڈکشن آف ایکسپیرینسز ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم طالب علم کی یا انڈیویجول کی یا گروپ آف اسٹوڈنٹس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. اور لاسٹلی بٹ موسٹ امپارٹنٹلی اٹ موٹیویٹ اسٹوڈنٹس ٹورڈز بیٹر اٹینمنٹ اینڈ گروتھ. اسی طرح سے ٹیچرز کی ایفیشنسی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹیچرز کی ٹیچنگ کتنی کامیاب ہے یا نہیں ہے ٹیچر کو کہاں پہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی ٹیچنگ کو بہتر کر لے. اس حوالے سے یہ ٹیچر کی ایفیشنسی جو ہے اس کو ٹیسٹ کرتی ہے. پھر ٹیچرز اور سپروائزر کی کمپیٹنسی جو ہے وہ اس کو اپریز کرتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ میری کیا کمپیٹنسیز ہیں اگر میں ان کمپیٹنسیز پہ پورا نہیں اترا میرے اندر کمی اور کوتاہی ہے میری کچھ ویکنیسز ہیں تو ان ویکنیسز کو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا.
سو میں اپنی کمپیٹنسیز کو اپریز کرنے کی کوشش کروں گا. سو ٹیچر اور سپروائزر کی کمپیٹنسی جو ہے وہ اپریز ہوتی ہیں, وہ بہتری کی طرف جاتی ہیں. اسی طرح سے جو انسٹرکشن ہے, جو تدریس ہے, اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے مدد ملتی ہے. نہ صرف تدریس کو بلکہ پیمائش کو, اور پیمائش کے حوالے سے جو مختلف ڈیوائسز استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی بہتر طور پر سلیکٹ کرنے میں مدد ملتی ہے. پھر طالب علم کے اندر کچھ صلاحیتیں انہیرنٹ ہوتی ہیں, ان انہیرنٹ جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو اجاگر کرنے میں مدد دیتی ہے. جیسے کچھ ایٹیچیوڈز ہیں, ہیبٹس ہیں, اپریسیشنز ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہیں, مینیپولیٹیو سکلز ہیں. ان تمام سکلز کے بارے میں جو طالب علم کے اندر موجود ہیں ان کو کہیں نہ کہیں باہر لاتی ہیں, اجاگر کرتی ہیں. یہ تمام ایسی ہیں کہ جو علم کے حصول سے ہٹ کے ہیں. تو یہ ایویلیوشن کے ذریعے سے ہمیں جو ہے کسی بھی طالب علم کے اندر اجاگر کرنے میں مدد دیتی ہیں. اسی طرح سے سیلف امپروومنٹ کے طور پر سامنے آتی ہے. سو میتھڈ آف سیلف امپروومنٹ جو ہے وہ اسیسمنٹ اور ایویلیوشن کے طور پر ہے, جس کے ذریعے سے جو اسکول لرننگ ریلیشنز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں, اور یہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں فار دی سلیکشن آف سپروائزری ٹیکنیکس. آپ نے جو سپروائزری جو ٹیکنیکس ہیں وہ کون سی استعمال کرنی ہے, اس حوالے سے ایویلیوشن جو ہے وہ بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. جس طرح سے آپ ایویلیوشن ٹیکنیکس استعمال کرو گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ رزلٹس کیا آ رہے ہیں. تو یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ پرپزز آف ایویلیوشن کے اندر ہیں. پھر رول کیا ہے اسیسمنٹ کا, یہاں بھی ہم رول کو بیان کرنے لگے ہیں. گبز نے 6 بنیادی رول بیان کیے اسیسمنٹ کے, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مین فنکشنز بھی ہیں اسیسمنٹ کے. سو گبز نے 2003 میں یہ 6 مین فنکشنز جو ہے بیان کیے. پہلا فنکشن کیا ہے کہ اسیسمنٹ جو ہے یہ طالب علموں کی جو اٹینشن ہے ان کو ٹائملی کیپچر کرتی ہے. سو کیپچرنگ اسٹوڈنٹس ٹائم اینڈ اٹینشن, ٹائملی بھی کیپچر کرتی ہے اور ٹائم بھی کیپچر کرتی ہے, دونوں کہیں نہ کہیں سیوز ٹائمز کی صورت میں ہمیں مدد دیتے ہیں. اسی طرح سے اپروپریٹ اسٹوڈنٹس لرننگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی ہیں اسیسمنٹ کے ذریعے سے, اور ہمیں مدد دیتی ہے کہ ہم بہتر طور پر اسیسمنٹ کی تکنیک کے ذریعے سے ہم طالب علموں کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. سو اپروپریٹ اسٹوڈنٹس لرننگ ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں. پھر ٹائملی فیڈ بیک ملتی ہے, فارمیٹو اسیسمنٹ کے طور پر فیڈ بیک ٹائملی ملتی رہتی ہے, جس کے ذریعے سے یا جس کی وجہ سے طالب علم جو ہیں وہ اٹینٹیو بھی رہتے ہیں, وہ اپنی ٹینشن پر توجہ بھی دیتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹس کو مدد ملتی ہے کہ وہ انٹرنلائز کریں دا ڈسپلنز اسٹینڈرڈ اینڈ نوشنز آف ایکویلٹی. طالب علم جو ہیں ڈسپلنز اسٹینڈرڈ جو ہیں, جو بھی اسٹینڈرڈز ہیں, بینچ مارکس ہیں, ان اسٹینڈرڈ اور بینچ مارک کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کریں تاکہ وہ بہتر طور پر پھر پرفارم بھی کر سکیں. اسی طرح سے مارکس اور گریڈ جو ہیں وہ جنریٹ کیے جاتے ہیں, مارکس اور گریڈ جنریٹ کیے جاتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایک طرح سے ڈسٹنگوش کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو انیبل کرتے ہیں کہ ان کے اندر پاس اور فیل والا ڈیسیژن جو ہے وہ کیا جا سکے. سو مارکس اور گریڈ جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں, دوز ڈسٹنگوش بٹوین اسٹوڈنٹس اور enabling them pass fail decisions to be made. یہ اسیسمنٹ یا ایویلیوشن کی بنیاد پہ ہی ممکن ہے. سو ہم اس کو اسیسمنٹ میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ دونوں ٹرمز ہم ایک ہی جگہ پہ ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی استعمال تو کرتے ہیں, بٹ اسیسمنٹ میں پاس فیل کا اس طرح سے تصور نہیں ہوتا جتنا ایویلیوشن کے اندر ہوتا ہے. پھر یہ پرووائڈ کرتے ہیں ایویڈنسز کو فار ادر آؤٹ سائڈ
the courses to enable them to judge the appropriateness of standards on the course. को हमारे सामने जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स और जो एक्चुअल आउटकम्स हैं ये दोनों चीजें मौजूद हैं. सो असेसमेंट जो है ये किसी भी चीज की अप्रोप्रिएटनेस को जज करती रहती है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टैंडर्ड्स को जज करती रहती है, और इसके जरिए से हमें पता चलता रहता है कि किस हद तक जो है हम उस कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या उन कोर्स को हम हासिल कर पाए और कोर्स के जरिए से जो मकासद है वो उन तक भी हम पहुंच पाए. सो ये ऐसे एविडेंस प्रोवाइड करती है फ्रॉम अदर आउटसाइड द कोर्सेज to enable them to judge the appropriateness of standards on the course. क्या चीज जो हमने हासिल करनी थी वही हासिल हम कर रहे हैं. सो ये गिब्स ने बयान किए, जिसमें पहला जो है वो कैप्चरिंग स्टूडेंट्स टाइम एंड अटेंशन है, फिर दूसरा जो है जनरेटिंग अप्रोप्रिएट स्टूडेंट्स लर्निंग एक्टिविटीज है, तीसरा जो है वो टाइमली फीडबैक को मुहैया करने के हवाले से है कि स्टूडेंट जो है वो अटेंशन पर बरकरार रहें, फिर तालिब इल्मों को इंटरलाइज करती है डिसिप्लिन स्टैंडर्ड्स और नोशंस ऑफ इक्वालिटी के हवाले से. इसी तरह से ये मार्क्स और ग्रेड्स को जनरेट करने में मदद देता है, जिसके ज़रिए से हम तालिब इल्मों के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उनको फेल और पास करने के डिसीजंस की तरफ लेकर जा सकते हैं. इसी तरह से ये एविडेंस प्रोवाइड करती है for other outsides the course to enable them to judge the appropriateness of standards. So ये जो गिब्स ने बयान किया. इसी तरह से सर्जनर ने 2010 में कुछ रोल्स ऑफ असेसमेंट जो हैं वो भी बयान किए. लर्निंग के अंदर जो असेसमेंट के क्या रोल है. सो ये स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं. असेसमेंट के ज़रिए से स्टूडेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को देख पाता है कि मेरी जो ख्वाहिशात थी वो क्या पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही. इसी तरह से तालिब इल्मों की मोटिवेशन के हवाले से असेसमेंट जो है वो बड़ी अहम है, और ख़ास तौर पर जब पेपर आता है तो स्टूडेंट्स खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं टुवर्ड्स लर्निंग. इसी तरह से जो तालिब इल्म के अंदर जो वीकनेसेस हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उन तमाम को बेहतर करने का, उन तमाम को ठीक करने का मौका जो है वो असेसमेंट के ज़रिए से हमें मिलता है. पहले हमें अपनी मिस्टेक्स का पता तो चले, और मिस्टेक्स का पता चलेगा असेसमेंट और वैल्यूएशन के ज़रिए से, और जब पता चलेगा तो फिर हम उनको ठीक भी कर पाएंगे. इसी तरह से जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन इन लर्निंग जो है उसको उसकी तरफ रेडीनेस जो है, आमादगी जो है वो उस बयान करते उसकी तरफ इशारा करती है, और हमें पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो रेडी हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अनलेस एंड अनटिल स्टूडेंट इज नॉट रेडी टू लर्न ही कांट लर्न. वो प्रोग्रेस की तरफ जाएगा ही नहीं. सो प्रोग्रेस की तरफ जाने के लिए उसकी जो आमादगी है उसको देखा जाता है असेसमेंट के ज़रिए से. फिर ये एक डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर भी है, जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बयान करता है. हमें पता चलता है कि क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं कि जो जिसका तालिब इल्म को सामना है, उन तमाम को बयान करती है. उन तमाम के बारे में तशख़ीसी आले के तौर पर ये इस्तेमाल जो है वो की जाती है. और फिर इसके ज़रिए से ग्रेडिंग और डिग्री क्लासिफिकेशन जो है वो भी हम कर सकते हैं. बट फिर से मैं अगेन कहूँ कि इस चीज़ पर कंफ्यूज नहीं होना. जो मैंने पहले भी कहा कि असेसमेंट जो है ये बुनियादी तौर पर ग्रेडिंग और डिग्री क्लासिफिकेशन के लिए नहीं होता, वो वैल्यूएशन के लिए होता है. बट हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं. असेसमेंट जो है जब भी हम असेसमेंट कर रहे होते हैं, और आपने देखा भी होगा, अगर मैं आपको याद दिलवाऊँ प्राइवेट स्कूल्स के मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम रिजल्ट्स होते हैं, उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं, तो हर प्रोग्रेस रिपोर्ट के आगे कुछ कमेंट्स लिखे होते हैं. जो बच्चों ने मार्क्स हासिल कर लिए,
کہیں پہ آگے جو ہے وہ گڈ لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ ویری گڈ لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ پور لکھا ہوتا ہے. سو یہ ہر سبجیکٹ کے اندر ان کی لیول آف ماسٹری کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پور بھی ہے تو پھر بھی لیول آف ماسٹری ہے، اور پور کی بنیاد پہ ہم فیل نہیں اس کو کہتے. سیٹسفیکٹری لکھا ہوا ہے تو یہ لیول آف ماسٹری، ہم اس کی بنیاد پہ اس کو فیل نہیں کہتے. ہم اس کو گریڈ اور ڈگری کلاسیفائی اس کی نہیں کرتے، بٹ اس کی بنیاد پہ ہم اس کو اس کی لیول آف ماسٹری کو بیان کرتے ہیں. جب ہم ایویلیوشن کرتے ہیں تو اس میں گریڈنگ اور ڈگری کلاسیفیکیشن بھی کی جاتی ہے، بٹ یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے، تو یہ دونوں جگہ پہ ورڈ ہمیں کہیں نہ کہیں ملتا ہے. سو اسیسمنٹ جو ہے وہ پرفارمنس انڈیکیٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہم اسیسمنٹ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ طالب علموں کی پرفارمنس کس حد تک ہے اور کتنی بہتر ہے. پھر یہ جہاں طالب علم کے حوالے سے پرفارمنس انڈیکیٹر ہے، وہیں پہ یہ ٹیچر کے حوالے سے بھی پرفارمنس انڈیکیٹر ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کلاس جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئی، اگر کلاس نے جو اپنا بیہیویئر ہے بڑا پازیٹیولی شو کیا، تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ طالب علموں نے پرفارم کیا ہے. اور جب طالب علموں نے پرفارم کیا ہے تو پھر وہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ٹیچر کی ٹیچنگ جو ہے وہ بھی بڑی ایفیکٹو رہی ہے، ٹیچر کی پرفارمنس بھی پھر بہت اچھی رہی ہے. اور جہاں پہ یہ پرفارمنس انڈیکیٹر فار اسٹوڈنٹس ہیں، وہیں پہ یہ پرفارمنس انڈیکیٹر فار ٹیچرز ہیں، وہیں پہ یہ پرفارمنس انڈیکیٹر فار انسٹیٹیوشنز بھی ہیں. سو ادارے جو ہیں، ادارے کیوں اچھے ہیں؟ کیونکہ ان کے ٹیچر بہت اچھے ہیں. اور ان کے ٹیچر کیوں بہت اچھے ہیں؟ کیونکہ ان کے طالب علم بہت اچھے ہیں. یا اس کو باعث ورثہ کر لیں کہ کسی ادارے کے بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. کیوں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا؟ کیونکہ ان کے ٹیچرز بہت اچھے ہیں. ان کے ٹیچرز کیوں بہت اچھے ہیں؟ کیونکہ وہ ادارہ بہت اچھا ہے. تو یہ کیسے ہمارے پاس یہ انفارمیشن آتی ہے؟ دیٹ از بیکاز آف دی رول آف اسیسمنٹ، جس کے ذریعے سے ہمارے پاس یہ پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. جب ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسیسمنٹ آلویز فیسیلیٹیٹ لرننگ ون وے اور دی ادر. کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ذریعے سے جو لرننگ ہے وہ بہتر ہو ہی رہی ہوتی ہے جب ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں اور اسیسمنٹ کے رول کو دیکھتے ہیں. سو سرجنور نے یہ اسیسمنٹ کے رول بیان کیے. پھر جو پرنسپلز اس کے کیا ہیں کلاس روم اسیسمنٹ اور ایویلیوشن کے حوالے سے؟ اسیسمنٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی فارمیٹیو. اسیسمنٹ جو ہے یہ فارمیٹیو ہونی چاہیے. جتنی یہ فارمیٹیو ہوگی اتنی اسیسمنٹ جو ہے اس کی جو فیڈ بیک ہے وہ ہیلپ فل ہوگی. ہیلپ فل فار دی لرنر، ہیلپ فل فار دا ٹیچر، ہیلپ فل فار the administrator. So it should be formative. That should be within or during the instructional process. Should determine planning also. Assessment جو ہے یہ planned انداز میں ہو. ٹھیک ہے، جتنی بہتر پلان کی ہوئی ہوگی اتنے رزلٹس جو ہیں وہ بہتر آئیں گے، اور اتنے ہی جو ٹیچنگ کو بہتر کرنے میں مدد بھی دے گی. So assessment should serve teaching in the form of helping teachers to teach effectively, or helping teaching to serve for the learning of the learner. بچے کی لرننگ کے حوالے سے بھی یہ مددگار ہونی چاہیے. اسی طرح سے should serve learning also. جہاں یہ اسیسمنٹ ٹیچرز کی ٹیچنگ کو بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے، وہیں پہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو بھی بہتر کرنے کے حوالے سے مدد دے گی. اینڈ دیٹ شوڈ آلویز بی کریکلم ڈریون. جب ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ اسیسمنٹ جو ہے اس کا تعلق جو ہے یہ آپ کے کریکلم کے ساتھ ہونا چاہیے. اسیسمنٹ کا تعلق آپ کی انسٹرکشن کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ آپ کی کریکلم اور انسٹرکشن سے ہم آہنگ ہونی چاہیے.
جتنی یہ ہم آہنگ ہوگی اتنی بہتر ہوگی. اگر آپ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کریکلم اور انسٹرکشن سے ہم آہنگ نہیں ہوگی تو پھر اس کے رزلٹس بھی ہمیں بہتر طور پر نہیں ملیں گے. پھر ہم اسے اپنی جو ویکنیسز ہیں، اپنی جو ڈیفیکلٹیز ہیں، آپ کی جو مسٹیکس ہیں، ان کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. سو دیٹ شوڈ آلویز بی کریکلم ڈریون اینڈ دیٹ شوڈ بی انٹریکٹیو. اسیسمنٹ جو ہے وہ انٹریکٹیو ہو. انٹریکٹیو مین کہ یہ کمیونیکیٹیو انداز میں ہو. جتنی یہ انٹریکٹیو ہوگی اتنی بہتر ہوگی. اور یہ کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ جب ہم اسیسمنٹ کے اندر جو انسٹرکشنز ہیں وہ بہتر طور پر کلیئرلی طلباء کے سامنے ایکسپلیسٹلی بیان جو ہے وہ کریں. اسی طرح سے جب یہ ہو، یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہو. بنیادی طور پر یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہی ہونی چاہیے. ہاں، اسٹوڈنٹ سینٹر پہ پھر آگے آپ کے سامنے جب رزلٹس آتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ سینٹرڈ سے جب اسٹوڈنٹس کی پروگریس آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ اسے ٹیچرز کی پرفارمنس کو بھی اسیس کر سکتے ہیں، آپ اسے انسٹیٹیوشن کی پرفارمنس کو بھی اسے اسیس کر سکتے ہیں. سو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہونا بنیادی ہے کہ یہ جب بھی ہم اسیسمنٹ کریں تو اسیسمنٹ شوڈ بی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، لرنر سینٹرڈ ہو، اور یہ ڈائگنوسٹک انداز میں ہو. اسیسمنٹ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ان مسائل کو جانچنا ہے، ان مسائل کی تشخیص کرنا ہے کہ جس کا طالب علم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سو ہم نے اسیسمنٹ کے ذریعے سے ان مسائل کا خاتمہ کرنا ہے، نہ کہ اسیسمنٹ کے ذریعے سے ہم نے اس پروگرام کا خاتمہ کرنا. ہم نے طالب علموں کے اندر جو مسائل، جو پریشانیاں طالب علم کو جن کا سامنا کرنا پڑا ان کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے. پھر اسیسمنٹ شوڈ بی ایکسپوز ٹو لرنر. لرنر کے لیے ایکسپوز ہو، کیونکہ یہ لرنر سینٹرڈ ہے، لرنر کے لیے ہی ہے، اسی لیے ایکسپوز ٹو لرنر ہونی چاہیے. اور یہ نان ججمنٹل ہونی چاہیے. آج کل کے دور میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی اسیسمنٹ ہو وہ نان ججمنٹل ہو، پاس فیل نہ ہو. سو پاس فیل ہے، گریڈنگ ہے، یہ ججمنٹل ہے. اسیسمنٹ جو ہے وہ نان ججمنٹل ہے، جس میں ہم پور ہے، گڈ ہے، سیٹسفیکٹری ہے، اس انداز میں جب بیان ہو رہی ہو. سو اسیسمنٹ شوڈ ڈیولپ اے میوچل انڈرسٹینڈنگ. میوچل انڈرسٹینڈنگ کس کے درمیان ہوگی؟ یہ طالب علم اور ٹیچر کے درمیان ہوگی، یہ طالب علم اور کتاب کے درمیان میں ہوگی، یہ طالب علم اور انسٹیٹیوشن کے درمیان میں ہوگی، جس کی وجہ سے طالب علم جو ہے وہ بہتر رزلٹس جو ہے وہ پھر دے سکنے کے قابل ہوگا. سو یہ لیڈ ٹو لرنرز اٹانومی. اسیسمنٹ شوڈ لیڈ ٹو لرنرز اٹانومی. یہ طالب علم کے لیے ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، طالب علم کے مسائل کے حوالے سے ہے، طالب علم کے لیے ایکسپوز ہے، ایکسپوز ٹو لرنر ہے. اسی طرح سے یہ طالب علم کی جو حاکمیت ہے اس کو بھی برقرار رکھتی ہے. طالب علموں کی انفرادیت کو بھی یہ برقرار رکھتی ہے. جتنی طالب علم کی انفرادیت جو ہے، جتنی طالب علم کی خود مختاری جو ہے وہ قائم رہے گی، اتنا طالب علم جو ہے وہ بہتر طور پر لرن جو ہے وہ بھی کرے گا. اور پھر اسیسمنٹ جو ہے اس کے اندر ریفلیکٹیو ٹیچنگ ہونی چاہیے. ریفلیکٹیو ٹیچنگ کیا ہوگی؟ جس میں ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو دیکھے گا کہ میری ٹیچنگ کتنی طالب علموں کے حوالے سے فائدہ مند تھی، میری ٹیچنگ کتنی افیکٹو تھی، میرا میتھڈ آف ٹیچنگ کتنا افیکٹو تھا، میری اس انسٹرکشن سے، میرے اس میتھڈ سے، میری اس ٹیچنگ سے طالب علموں کو کتنا فائدہ ہوا. سو جہاں پر یہ طالب علم کے حوالے سے یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، ڈائگنوسٹک ہے، ایکسپوز ٹو لرنر ہے، نان ججمنٹل ہے، لرنرز اٹانومی کا خیال رکھتا ہے، وہیں پہ اسیسمنٹ جو ہے should involve reflective teaching also. ٹیچر جو ہے وہ اسیسمنٹ کے ذریعے سے یہ دیکھ رہے کہ میں جس مقصد کے لیے، جس ذمہ داری اور رسپانسبلٹی
کے تحت میں پڑھا رہا تھا کیا میں نے وہ پوری کی، اور طالب علم جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھے گا کہ میں جس مقصد کے لیے اس انسٹیٹیوشن میں آیا ہوں، میرا جو مقصد تھا پڑھنے کا، میں نے کتنا لرن کیا. سو یہ ریفلیکٹیو ٹیچنگ پر بیس کر رہا. سو دیٹس آل جو آج کے لیے تھا، جس کے اندر ہم نے اسیسمنٹ کو دیکھا ہے، اور اسیسمنٹ کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی. ہم نے ٹرمنالوجیز کو دیکھا جس میں ٹیسٹ، ٹیسٹنگ، میجرمنٹ، ایویلیوشن اور اسیسمنٹ تھا. پھر ہم نے اس کے فنکشنز دیکھے، چاہے وہ میجرمنٹ کے حوالے سے تھے، پھر ایویلیوشن کے حوالے سے ہم نے کچھ فنکشنز دیکھے. اس کے بعد ہم نے ان کے رولز دیکھے، پرپز دیکھا، رولز دیکھے، اور رولز کے بعد پھر ہم نے پرنسپلز آف کلاس روم اسیسمنٹ کے حوالے سے بات کی. سو تھینک یو. Thanks all for listening so patiently.